سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے سنی کے عالموں سے، تو نجدیوں کا وہابیوں کا، تو نجدیوں کا وہابیوں کا بریلی والا جواب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب میرے وفادار رسول بھائی دیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے آڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بغور سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ ویڈیو کے بعد میں بات ہوگی۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، شعر کا ایک ٹکڑا آپ نے بہت سنا ہوگا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس شعر کا مصداق اصلی کیا ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ڈیبیٹ ہوا، اس ڈیبیٹ میں تقریباً دنیا کے تمام ہی افراد، خاص طور سے وہ جو کسی دھرم کو ماننے والے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، تبھی چند ابلیسی ٹولے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو میرے خیال سے یہ شعر یہاں پر فٹ بیٹھتا ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کل کے ڈیبیٹ میں ہندو ہوں کہ مسلمان، کرسچن ہوں کہ سکھ، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، مفتی شمائل احمد ندوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے عمدہ دلائل کو دیکھ کر، جاوید اختر کو روتے ہوئے دیکھ کر سبھی لوگ خوشیاں منا رہے تھے، تبھی کچھ غم میں ڈوبے ہوئے بھی تھے۔ غم میں اس لیے ڈوبے تھے کہ تعریف کریں تو کس کی کریں؟ اگر مفتی شمائل ندوی کی کریں تو 150 سالہ محنت پر پانی پھر جائے گا، اور اگر ملحد کی کریں تو سماج میں واٹ لگ جائے گی۔ اب وہ کشمکش کے عالم میں ہیں، تو یہ بیچارے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ابھی کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے صبر کے دامن کو تھام لیں۔ ہاں، چند وہ حضرات جو اس جشن اور خوشی میں شامل ہیں، اس شعر کی مصداق نہیں ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ کل جناب مفتی شمائل احمد ندوی صاحب نے ملحد جاوید اختر سے جو ڈیبیٹ کیا، ڈیبیٹ میں شاندار، عمدہ، لاجواب دلائل جو پیش کیے اور ملحد کا منہ کالا کیا، پوری دنیا میں ملحدوں کی رسوائی ہوئی، اور جو بھی کسی بھی ریلیجن، دھرم یا مذہب کو ماننے والے تھے، ان کے چہروں پر خوشی کے آثار تھے۔ لیکن کچھ بریلوی اپنی عادت سے مجبور مفتی شمائل ندوی صاحب کی اس جیت کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، اور طرح طرح کے تو میرے پیارے بھائیوں، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور سنا کہ اس میں امتیاز پاکھنڈی صاحب عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بریلوی حضرات ابلیس ہیں معاذ اللہ، کیونکہ ان کو خوشیاں نہیں منائی جا رہی ہیں، ان سے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امتیاز پاکھنڈی اور اس کے دیو کے بندر جتنے اچھل کود مچا رہے ہیں، ان کے بولنے سے پہلے کیا ہمارے کسی عالموں نے، کسی مفتی نے اس ڈیبیٹ کا رد کیا یا اس ڈیبیٹ کے بارے میں غلط بولا؟ نہیں بولا۔ یہ لوگ جان بوجھ کر چھیڑ رہے ہیں کہ بریلوی عالم بولے اور ہم اس کا جواب دیتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ جان بوجھ کر انگلی کر رہے ہیں، جان بوجھ کر پن کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اور ماشاءاللہ بہت اچھا ان کو جواب بھی مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی قسمت میں ذلیل ہونا لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے عالم کا یہ کہنا ہے کہ اس ڈیبیٹ کے مد نظر رکھتے ہوئے عوام اس کا خیال رکھیں کہ اس ڈیبیٹ کے ذریعے کہیں ان کو مومن نہ سمجھ لیں، ان دیوبندی مفتی عالموں کو مومن نہ سمجھ لیں، کیونکہ پتہ ہے نا ان کے اکابروں نے کتابوں میں کیا گل کھلائے ہیں۔ اس سے ہماری عوام کو آگاہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے نوجوان اس ڈیبیٹ کو سن کے متاثر ہو رہے ہیں، جن کو علم کی کمی ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اکابر دیوبند کے جو اکابروں نے کتابوں میں گل کھلائے ہیں، فتاوی رشیدیہ، تحذیر الناس، البراہین قاطعہ، حفظ الایمان کے اندر جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں لکھی ہیں، اس کو نہ بھول جانا، یہ ہمارے عالموں کا کہنا ہے۔ اب اس نے جو شعر پڑھا، وہ شعر اس کے اوپر الٹا کیسے لوٹے گا، وہ آپ جب آگے کی گفتگو سنیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو چلے
اب اس ڈیبیٹ سے دیوبندی اتنا اچھل کود مچا رہے ہیں، اتنا اچھل کود مچا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سا قلعہ فتح کر لیا ہو. ٹھیک ہے، اب ڈیبیٹ کس سے ہوئی ہے؟ کیا وہ شریعت کا معتبر ہے؟ اور ڈیبیٹ کس سے کی ہے؟ اب دیکھیں محترم، آپ لوگ بالکل غور و فکر کریں کہ جب ہم لوگ ان کو ڈیبیٹ کے لیے اپنے عالم کے سامنے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں تو یہ بہانے بناتے ہیں کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، آج کل کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں بیٹھنے کے لیے ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے. پتہ یہ لگا کہ ہمارے عالموں کے سامنے بیٹھنے کے لیے تو یہ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، طرح طرح کے طریقے سے اچھل کود مچاتے ہیں، لیکن ایک شریعت میں کوئی معتبر ہستی نہیں، دوسری کہ دین میں کوئی اس کا اہم رول نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے میں یہ کوئی اچھل کود نہیں مچاتے. بڑی ہنسی آتی ہے ان کی قسمت پر. چلیں اب سامعین کرام، میں چاہوں گا کہ آپ یہ دوسری ویڈیو سماعت فرمائیں. ویسے آپ نے دیکھی ہوگی، بہت بار دیکھی ہوگی، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیں دوبارہ سے، پھر آگے بات کریں گے. You ask him for proof. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. Produce your proof if you are truthful. If you are honest, produce your proof. So ask him for proof. Get the proof, check it up. Therefore, in my talk, I always give references. Simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek? Sure. I gave you 4 years back when I met you in flight from Jeddah to Bombay. You said you will reply, but that was also not answered. So I was just wondering when you are coming, I can talk to you directly and get information. I hope I will get a reply. What I say, what Zakir says is rubbish in Islam, it is zero, nil. Zakir says it is rubbish, zero, nil in Islam. الحمدللہ رب العالمین تقریباً 150 مناظرے میں کر چکا ہوں پورے ہندوستان میں، بلکہ اس سے زیادہ ہو چکے ہیں. قرآن خود کہتا ہے جاہلوں سے مباحثہ مت کرو، عالموں سے کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. اور آپ چونکہ قاری صاحب معذرت چاہتا ہوں، آپ نے جو سند دکھائی ہے یہ عالم کی سند نہیں ہے. کہیں آپ نے 2-4 کتابیں اردو کی پڑھ لی ہوں گی اور یہ ڈپلوما ہے جو آپ نے لے لیا ہے. اس کا مطلب آپ کے پاس عالم کی سند نہیں ہے. اور مناظرہ کے لیے دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے. آپ کو میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں قاری صاحب آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو سامعین کرام، آپ نے یہ دونوں ویڈیو سماعت فرمائی، ایک جوکر نالائق کی اور ایک قاری احمد حسن رافضی کی. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان دیوبندی حضرات سے، کیا جوکر نالائق جس کو ذاکر نائک کہا جاتا ہے آج کی تاریخ میں، کیا جاوید اختر اس سے معتبر ہے؟ کیا شریعت کی جو سمجھ اور دین کی جو سمجھ ذاکر نائک سمجھتا ہے، جو لوگوں کو دین پھیلا رہا ہے، کیا ذاکر نائک سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ؟ نہیں. تو پتہ یہ لگا کہ جوکر نالائق جو ہے، جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، شریعت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور آج کی تاریخ میں بڑے بڑے پروگرام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب ہمارے عالموں نے اس کی پکڑ کی، کیونکہ اس نے قرآن پر جھوٹ بولا کہ 25 آیتیں قرآن پر ایسی ہیں جو وسیلے کو حرام کہتی ہیں. ہمارے احسان قادری صاحب نے اس کو ٹائم دیا اور اس ڈیبیٹ کے دوران وہ پہنچے، اس ٹائم پر پہنچے اور وہاں ڈیبیٹ چالو کی. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے عالموں کو چند منٹ لگے اس جوکر نالائق کو دھول چٹانے میں، چند منٹ. تو جو دین کا اتنا بڑا فالوور بنتا ہے، جو شریعت کا اتنا بڑا فالوور بنتا ہے، جو طرح طرح میں جگہ جگہ میں جا کے بڑے بڑے پروگرام کو اٹینڈ کر رہا ہے، جس کے آج کی تاریخ میں کروڑوں فین ہیں، کروڑوں. تو ایسے شخص کو ہمارے احسان رضا قادری صاحب نے پکڑا اور چند منٹ میں اس کو دھول چٹائی. میں پوچھنا چاہوں گا کس دیوبندی عالم نے اس ڈیبیٹ کی تائید کی، یا ہمارے کس عالم نے اس ڈیبیٹ کو لے کر کے یہ کہا کہ دیوبندیوں کے پیٹ میں یا کیا کہتے ہیں دیوبندی مفتیوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا؟ کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا. تو ہم نے تو نہیں چھڑا تھا کسی بھی ڈیبیٹ میں اپنی. اب یہ بتائیں کہ اتنے بڑے ڈیبیٹر ذاکر نالائق کو جب ہمارے عالم احسان رضا قادری صاحب نے چند منٹ میں دھول چٹائی، تم نے تو ایک جاہل سے بحث کرنے میں گھنٹوں لے لیے
ہمارے عالموں نے تو منٹ نہیں لگایا. ٹھیک ہے, تو کیا اس ڈیبیٹ کی کسی دیوبندی مفتی نے تائید کی؟ امتیاز پاکھنڈی, کیا تو نے تائید کی یا تیرے مفتیوں نے تائید کی کہ نہیں تم نے اچھی ڈیبیٹ کی, تم نے اچھا پوچھا اس سے؟ قرآن پر جھوٹ نے بولنے والا, ارے جو آدمی قرآن پر دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے, کیا کسی دیوبندی کے مائی کے لال میں ایسی ہمت تھی کہ اس سے ڈیبیٹ کرتا جیسے احسان قادری صاحب نے کی؟ یا آج تک کسی کے اندر ہمت ہے کہ اس کو پکڑ کے پوچھا جائے کیا اس نے توبہ کر لیا؟ کیا اس نے اس چیز سے توبہ کر لیا کہ میں نے غلط بولا تھا؟ نہیں. کیا کسی دیوبندی کے مائی کے لال میں ہمت ہے؟ نہیں. بلکہ یہ تو خود چاہے آئی پلس ٹی وی ہو یا ان کے بڑے پروگرام ہو, اس میں شامل ہو کر کے خود ان کی بڑھاوا ان کو دے رہے ہیں, خود ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. لیکن یہ چیز بھول گئے کہ دیوبند نے ذاکر نالائق پر فتویٰ دیا تھا جب اس نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آج کی تاریخ میں حضور سے بھی مانگنا ہمارے لیے حرام ہے. اس پر فتویٰ دیوبند نے ہی دیا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس سے ہم بات نہیں کر سکتے, اس سے ہم جیت نہیں سکتے, تو اس کی پیروی کرنے لگے, ان کے ساتھ ان کی بڑی بڑی مجلسوں میں بیٹھنے لگے. یہاں تک کہ آئی پلس ٹی وی میں بھی دیوبندی مفتی بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ وہ پورا ادارہ ڈاکٹر ذاکر نالائق کا فالوور ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک اتنے بڑے اسکالر کو دھول چٹانے میں ہمارے عالم منٹ نہیں لگاتے, تو ان دیوبندیوں کو جو ہمارے عالم چیلنج کر رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ سامنے, ان کا کیا حال کریں گے؟ اب آپ خود فیصلہ کریں. اچھا, دوسری جو میں نے ویڈیو آپ کو لگائی کہ یہ قاری احمد حسن رافضی پورے ہندوستان میں جگہ جگہ جا کر کے اسلام کا غلط نظریہ پیش کر رہا تھا, اپنے آپ کو عالم بتا رہا تھا, اپنے آپ کو یہ کہتا تھا میں کئی مناظرے کر چکا ہوں. اس کی دھجیاں اڑائی ہمارے عالم مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ نے اور اختر رضا صاحب قبلہ نے, دھجیاں اڑائی اس کی, اور صاف صاف یہ کہہ دیا کہ قرآن نے کہا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہ کرو. تو کیا کسی دیوبندی نے اس ڈیبیٹ کی تائید کی؟ اس ڈیبیٹ سے فائدہ یہ ہوا کہ جتنے رافضی تھے اس میں سے کئی تو ماشاءاللہ اہل سنت کی طرف لوٹ گئے, اور کئیوں نے یہ مان لیا کہ ان رافضیوں میں کوئی عالم نہیں ہے. تو کیا ان دو ڈیبیٹ کی کسی مفتی نے, عالم نے کبھی کوئی بڑائی کی, تعریف کی؟ نہیں کی. تو اب جاہلوں کی جماعت ہو, جب اتنے بڑے بڑے ڈیبیٹ ہو چکے ہیں, ابھی تو میں نے مختصر سے 2 لگائے اور ابھی تو بہت باقی ہیں, ٹھیک ہے, تو میں نے کبھی تعریف نہیں کی, جبکہ ہمارے عالموں نے اس ڈیبیٹ کی تعلق سے یہ فرمایا, بتایا کہ ہاں یہ ڈیبیٹ ٹھیک ہوئی ہے, لیکن اس کی آڑ میں یہ نہ بھول جانا کہ یہ گستاخ رسول ہیں. تو تم گستاخ رسول تھے, ہو اور رہو گے جب تک تم توبہ نہیں کر لو گے. تو تیرے چلانے سے پاکھنڈی, تیرے بک بک کرنے سے کہ نثار تیری چہل پہل پر اس شعر کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے سے عوام بے وقوف نہیں ہے, عوام سمجھدار ہے. تو جب تم اتنی بڑی ڈیبیٹوں کی تائید نہیں کر پائے, اتنی بڑی ڈیبیٹوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے, آج تک ذاکر نالائق سے یہ نہیں پوچھ پائے کہ 25 آیتیں کون سی ہیں جو قرآن میں وسیلے کو حرام کہتی ہے, جبکہ تم خود وسیلے کے قائل ہو. ٹھیک ہے, تو تم کس منہ سے یہ کہتے ہو کہ ایک جاوید اختر کے ساتھ بیٹھ کے مفتی صاحب نے بہت بڑا کام کر دیا, تیر مار دیا. ٹھیک, تو کیا جاوید اختر صاحب نے توبہ کر لی؟ کیا اللہ کو ایکسیپٹ کر لیا؟ نہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے تو یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے تو یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں, اور جو نہیں رکھتا ہے, جو ایمان نہیں رکھتا ہے, جو ایمان کا قائل نہیں ہے, کیا تمہارے اندر یہ جرت ہے کہ تم ان کے پادریوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر سکو؟ نہیں کر پاؤ گے. چلو ٹھیک ہے, چھوڑو. تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ جس للنگ ٹاپ کے چینل پر آپ نے بیٹھ کے یہ ڈیبیٹ کی, کبھی ہمارے عالم کے ساتھ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ اپنے اکابرین کے اوپر, گفتگو کر لو, لیکن تم نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں پتا ہے تمہاری دھجیاں اڑا دی جائیں گی. تو امتیاز پاکھنڈی, اپنے منہ کو کالا کرو اور آرام سے بیٹھ جاؤ, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو اب یہ ریکارڈنگ آپ سنیں کہ ایک بھائی نے کال کیا, اس بھائی کو ہم نے کس طریقے سے سمجھایا, کس طریقے سے بتایا, اس کو آپ سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی حضرت. ہاں, اب دیکھیے گا, پیار سے ہماری بات کو آرام سے تسلی سے سنیے گا. جی جی جی. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں جس بزرگ نے عیسائیوں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, ایتھلیس کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے, جی اس میں ریزلٹ ملا ہے.
اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ رزلٹ ملا ہے. رزلٹ کیا ملا ہے؟ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. ہاں سمجھ میں آئی؟ چاہے وہ بایزید گستامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ تاج الشریعہ ہو، چاہے وہ آج کے کوئی ہمارے مفتی عالم ہو. جی سمجھ میں آئی بات؟ جی جی حضرت. ہاں. تو جن کو تاج الشریعہ کہا جا رہا ہے، جن کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی بہت ڈیبیٹیں کی ہیں ان کے ساتھ، اس کا رزلٹ آیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ دیوبندیوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر فتویٰ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ آپ حضرت وہ مطلب کیونکہ وہ سرے نا حضرت جی اللہ تعالیٰ کا سرے سے انکار کرتا ہے وہ. نہیں، اللہ تعالیٰ کا سرے سے انکار پر فتویٰ نہیں دیا. ڈاکٹر جی ذاکر نائک پر فتویٰ دیوبندیوں نے دیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا تھا کہ آج کی تاریخ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مانگنا یہ حرام ہے. اچھا اچھا. دیوبندیوں نے فتویٰ وائز کیا، وہ فتویٰ موجود ہے، آج بھی فتویٰ ہے. کیا دیوبندی عالم ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنا عالم یا اپنا معتبر مانتی ہے یا نہ؟ نہیں مانتی. مانتے ہو گے. اچھا چلیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے آج کے تاریخ میں کتنے فالوور ہیں؟ بہت ہیں حضرت. بہت ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی پنڈتوں سے، کئی کرسچنوں سے، کئی یہودیوں سے مناظرے کی، ڈیبیٹ کی کہ نہیں کی؟ جی ٹھیک ہے. مان لو 500 ڈیبیٹیں کی ہیں اس نے. ہاں جی جی. ہاں 500 ڈیبیٹیں کی ہیں اس نے. تو 500 ڈیبیٹ کرنے والا بڑا ہوگا یا ایک ڈیبیٹ کرنے والا بڑا ہوگا؟ 500 والا بڑا ہو گیا. 500 والا بڑا ہوگا. تو کیا دیوبندی حضرات یہ لکھت روپ میں دے سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر سے ہم نے فتویٰ ہٹا دیا، ہم اس کو اپنا مانتے ہیں؟ بتائیے، دے سکتے ہیں؟ حضرت ایک بار اور ریپیٹ کر دیجیے کیا بولا آپ نے. میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے 500 مان لیجیے غالباً 500 ڈیبیٹیں کی ہیں. اپنے ڈیبیٹ میں 500 ڈیبیٹیں کی ہیں اس نے، پنڈتوں کے ساتھ، مہنتوں کے ساتھ، پادریوں کے ساتھ، اور یہ یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ کی ہے نا. جی جی. تو 500 ڈیبیٹ کرنے والا بڑا ہے یا ایک ڈیبیٹ کرنے والا بڑا ہے؟ حضرت 500 والا بڑا ہے. 500 والا بڑا ہے. تو کیا دیوبندی حضرات اپنے لیٹر پیڈ پر، دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ پر ان کے فتوے کے مطابق کیا یہ فتویٰ دے گی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہم نے اپنا فتویٰ ہٹا لیا، ہم اس کو اپنا معتبر مانیں گے؟ نہیں نہیں. نہیں مانیں گے. نہیں مانیں گے نا. نہیں نہیں. تو امتیاز پلمبی نے جو یہ شعر کہا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دھیان سے سنیے گا. جی تو جب ایک ڈیبیٹ میں وہ یہ شعر چسپا سکتا ہے سامنے والے پر، تو اہل حدیث جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، وہ اس شعر کو ریپیٹ ان کے منہ پہ مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں ہاں. مار سکتے ہیں نا. جی جی. تو یہ فالتو کی جملے بازیاں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اگر دیکھا جائے تو دیوبندی سے اگر یہ سوال آپ پوچھ لو تو وہ بھاگ کھڑا ہوگا. جی جی. ٹھیک ہے، آپ چلتے ہیں ڈیبیٹ کی طرف. دیکھیں قرآن کا واضح طور پر قول ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث مت کیجیے، سلام کر کے نکل جائیے. اچھا. ٹھیک ہے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں. ایک کیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور ایک کیا ہے اے لوگو، اور ایک کیا ہے کافر. ٹھیک ہے، 3 لفظ استعمال کیے ہیں. تو جو لوگ ہیں، پتہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کو سمجھانا پڑے گا، کس کو؟ ایمان والوں کو. جی جی. اسی لیے لوگوں کے لیے بھی قرآن کے اندر ہے، اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. یہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اور کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، جو اللہ کے نیک مقرب بندے ہیں، ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے. جی جی.
اور لوگوں کو یہ حکم کیا دیا کہ اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یعنی گناہ کبیرہ. ٹھیک ہے. اب بتائیے مجھے کہ انہی میں سے جاہل نکلیں گے، ایسے جاہل نکلیں گے جو اماموں کی عزت نہیں کریں گے، ایسے جاہل نکلیں گے جو شریعت کو خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایسے جاہل نکلیں گے جو قرآن حدیث کو خود سے سمجھیں گے. محدثین مفسرین ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں گے. انہی میں سے ایک نالائق ہے ڈاکٹر جوکر نالائق. سمجھے نہیں سمجھے؟ اب اس جاہل کے پیچھے کون جائے گا بھائی؟ جاہل. مثال کے طور پر جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں راستہ ملا تو جب وہ اپنی جماعت کو لے کے چلے تو اس کے بعد پھر اللہ سے ملاقات بات چیت کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تک کچھ وقت تک گئے تو ان لوگوں نے پیچھے کیا کیا؟ گائے کو اپنا معبود بنا لیا. کس کے کہنے پر؟ ایک جاہل کے کہنے پر. تو ایک جاہل کے کہنے پر اس کی باتوں میں آ کر کے یہ سب جو ہے اس معبود کو ماننے لگے. تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اللہ کے حکم کو لے کر کے آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں ان کو سنایا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو کن کو نہیں سنایا؟ جاہلوں کو. کن کو نہیں سنایا؟ جو پہلے تو ایمان والے کی طرف آ گئے، اس کے بعد جاہل کی بات کو سن کے جاہل کی طرف چلے گئے. تو پتہ یہ لگا کہ پہلے ایمان میں تھے، اس کے بعد جہالت کی حالت میں جاہلوں کی طرف متوجہ ہو گئے. تو اسی طریقے سے جو اسلام کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پایا وہ جوکر نالائق کی طرف ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو جوکر نالائق کی طرف ہو گیا. اب جوکر نالائق کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ڈیبیٹر ہے، لیکن جب وہی جوکر نالائق احسان قادری صاحب کے سامنے آیا تو 5 منٹ نہیں ٹکا. اب یہ دیکھیے نا، سوچیے نا کہ جو آدمی 2 گھنٹے پنڈتوں سے پادریوں سے ڈیبیٹ کر رہا ہے وہ احسان قادری صاحب کے سامنے 5 منٹ نہیں ٹکا. احسان قادری صاحب نے یہ کہا کہ جو آپ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ 25 آیتیں جو ہے وہ وسیلے کو حرام کہتی ہیں، وہ مجھے بتائیے، ایک بتائیے. وہ کیا کہتا ہے؟ میں میل کر دوں گا. ای میل کر دوں گا. وہ ویڈیو دیکھی ہے حضرت میں نے. کیا کر دوں گا؟ ای میل کر دوں گا. ای میل کر دوں گا. وہ ای میل آیا آج تک؟ نہیں. تو اس کے اوپر لعنت بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. جی. تو اس پر لعنت بھی ہو گئی. تو لعنتی ہو گیا، یہ جھوٹ بول کر کے وہاں سے اپنی جان چھڑا کے بھاگ گیا. جی. اب مجھے بتائیے، ان مفتی صاحب نے جو ڈیبیٹ کی ہے دلی میں جاوید اختر کے ساتھ، جی. اب میری بات کو دھیان سے سنیے گا، جاوید اختر کے ساتھ ڈیبیٹ کی، وہاں بائی ہو گئی. اب ہمارے عالم اسی مفتی کو کہیں کہ اسی ڈیبیٹ میں اسی چینل پر ہم سے ڈیبیٹ کرو کہ تمہارے دیوبند کے اکابرین کافر ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ گل کھلائے ہیں، یہ کرے گا؟ نہیں کریں گے. 10 منٹ ٹک پائے گا؟ نہیں ٹک پائے گا نا. نہیں. تو پھر مجھے بتائیے کہ جب تم خود اہل سنت کے نزدیک اسلام سے خارج ہو تو تم کسی سے بھی ڈیبیٹ کرتے پھر ہو تو وہ اسلام کی ڈیبیٹ ہوگی؟ یہ بتاؤ. نہیں، یہ تو نہیں ہوگا. لیکن حضرت اب میں آپ کو سنیے، ابھی تو مین کلائمیکس باقی ہے. اب میں آپ کو اتنے پادریوں کے نام، اتنے مہند کے نام اور اتنے ہندوستان میں عام لوگوں کے نام جن کو میں جانتا ہوں وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے. اسلام ریلیجن صحیح کہتا ہے. اسلام ریلیجن ٹھیک ہے، اس کے جتنے قانون بنائے گئے ہیں، جتنے قانون ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر دبئی میں اسلامی قانون ہے، سعودی میں اسلامی قانون ہے. تو دبئی کے اسلامی قانون کو ہر کوئی اچھا بتاتا ہے. تو یہ اسلام کا شریعت کا اصول ہے. تو اس شریعت کے اصول کو ہر کوئی اچھا بتاتا ہے. مہنت بھی اچھا بتاتے ہیں، پادری بھی اچھا بتاتے ہیں، ہر کوئی اچھا بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا کوئی بھی مہنت اللہ کو مانے،
اسلام کو اچھا مانے، اسلام کو اچھا کہے، تو کیا وہ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہو جائے گا؟ نہیں کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ کلمہ گو نہیں ہے. جی کلمہ گو نہیں ہے. آپ سن لیجئے، اب جو کلمہ گو ہے جی وہ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتا ہے اور حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے. جی میرے نبی کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق سے میرے نبی نے فرمایا، اے عمر یہ بتاؤ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو یا رسول اللہ میں اپنی جان سے کرتا ہوں. جی فرمایا کہ آپ نے کہ تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے. جی تو یا رسول اللہ کیوں؟ کہ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو فرمایا اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہے ہیں آج سے عمر جی پوری کائنات میں ہر چیز سے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنے والا تھا، اب تم ایمان والے بنے. تو اب مجھے بتائیے کہ جو بے ایمان ہو، جو اکابر دیوبند کو اچھا بتاتا ہو، جس نے میرے نبی کی شانوں میں گستاخیاں کی ہیں، جی اس کو اپنا جو ہے رہنما بتاتا ہو، اس کو حکیم الامت کہتا ہو، تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ ڈیبیٹ اسلام کی ڈیبیٹ ہے؟ نہیں، اسلام کی نہیں ہے. نہیں ہے. تو اب یہ ڈیبیٹ کیا بن گئی؟ ایک سامانیہ ڈیبیٹ بن گئی. کیا سامانیہ ڈیبیٹ بن گئی؟ کہ بھائی جس طریقے سے کچھ مہنت، کچھ پنڈت اور کچھ پادری اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، اسلام کو درست مانتے ہیں، انہی میں تمہارا شمار ہے، کیونکہ کلمہ تمہارے حلق تک نہیں اترے گا. اچھا. سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ جی حضرت، جیسے ان سے کوئی ایتھسٹ سے اگر کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے یا ان کو مسلمان کرتا ہے تب تو یہ ٹھیک ہے نا؟ مثلاً کیونکہ حضرت مطلب حضرت جیسے یو کے میں شیخ اسرار رشید صاحب ہیں، وہ ایتھسٹ سے ہمیشہ مطلب ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور ان کے جیسا مطلب عالم اور کوئی مطلب اس ٹائم پہ اہل سنت میں ہے نہیں حضرت، کیونکہ وہ پرفیکٹ انگلش میں بھی کرتے ہیں مناظرہ، ٹھیک ہے، اور ایتھسٹ سے بحث بھی کرتے ہیں. تو حضرت ان کا بحث کرنا مطلب ٹھیک ہے نا اپنی جگہ پہ؟ دیکھیے ایتھسٹ سے بحث تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں. کیا ہم نے جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتا ہے اس سے ڈیبیٹ نہیں کی؟ ہاں، آپ کی ساحل کے ساتھ میں نے کیا ہم نے وائس اس کی سنی ایسی ہے. کی تیسی نہیں ماری؟ ہاں، ایکس مسلم ساحل حضرت، وہ آپ کی ٹھیک ہے. وائس سنی ہے، وہ تو آپ کی ویڈیو دیکھی ہے میں نے. کیا ہم نے اس کو سبق نہیں سکھایا؟ لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ کیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا؟ نہیں. کیا اس نے اسلام کو مان لیا؟ نہیں. وہ بگاڑو لوگ ہیں، بگاڑنے کا کام کرتے ہیں، اور جو ہے چند تعلیمیں حاصل کر کے لوگوں کو برگلانے کا کام کرتے ہیں. لیکن حضرت اگر جیسے آپ نے بات کی اس سے وہ ساحل سے، ٹھیک ہے، اور جیسے شیخ اسرار رشید صاحب کرتے ہیں، ٹھیک ہے حضرت، تو یہ آپ لوگوں کی نیت ہے کہ ہم اس کو اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ تاکہ یہ مطلب کلمہ گو ہو جائے یا مطلب ایمان دیکھیے لے آئے. کلمہ تو گو ہو جائے، ایمان لے آئے، دیکھیے ہمارا کام ہے دین کو صحیح طریقے سے پہنچا دینا، ہاں، نہیں اور وہی تو اللہ کہہ رہا ہوں تعالیٰ حضرت. کا کام ہے، سنیے، اللہ کا جی کام ہے کس کو ایمان میں داخل کرنا ہے اور کس کو نہیں جی کرنا جی ہے، ہدایت جی دینا اللہ کا کام ہے. جی لیکن حضرت ہم اپنے دل میں تو نیت رکھ سکتے ہیں نا کہ بالکل رکھ سکتے ہیں. ہاں، کہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھائیں ہاں کہ بالکل یہ ایمان لے آئے، اور بالکل. ہم اب اس کے لیے پہلی بات تو دیکھیے، پہلی بات تو جی یہ ہے کہ جی یہ شریعت کا مسئلہ ہے ہی نہیں. ہمارے کسی اہل سنت والجماعت کے عالم نے یا جی غیر عالم نے یا ہمارے جی مسجد کے کسی امام نے اس چیز کا رد کیا ہی نہیں کہ یہ ڈیبیٹ غلط ہوئی ہے یا کیوں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ نے ہم سے سوال کیا، ہم سے پوچھا، تو ہم نے آپ کی وضاحت کی کہ جی اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ جتنی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں وہ ساری درست ہو جائیں گی. جی جی سمجھے؟ اس حساب سے تو پھر ذاکر نائک اس ڈیبیٹ میں نمبر 1 پہ آ جانا چاہیے. تو دیوبندی اس کو نمبر 1 پہ مانیں گے؟ نہیں مانیں نہیں گے. مانیں گے. چلیں اس جی کو چھوڑیں، اس کا بیٹا، اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا سب یہی کام کر رہے ہیں. تو جی جی دیوبندی حضرات جب 50 ڈیبیٹ 100 ڈیبیٹ کرنے والے کو نہیں مان رہے ہیں، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں صرف اس لحاظ پر کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، تو وہی جی کام تو تم نے کیا نا بھائی. ہاں اس نے تو آن دا ریکارڈ، ارے بھائی تمہارے پاس سوشل میڈیا تھا، آن دا ریکارڈ تمہارے پاس ویڈیو آ گئی، تم نے فتویٰ دے دیا، ٹھیک جی ہے. لیکن جی تمہاری کتابیں جو چھپی ہیں اس وقت تو کوئی سوشل میڈیا یا آن دا ریکارڈ ویڈیو نہیں تھا. تو کتابیں اور سوشل میڈیا آن دا ریکارڈ دونوں ملائے جائے تو دونوں برابر ہیں آج کی تاریخ میں. جی جی ٹھیک ہے. تو تمہارے اکابرین نے جو وہی کام کیا ہے تو پھر تم پر فتویٰ کیوں نہیں لگے گا؟ بالکل لگے گا. جی
تو اپنے گھر کا دیکھو اور کنگھٹیا دو، مطلب اپنے گھر کا دیکھ کے اگنور مار دو، اور سامنے والے کو دیکھ کر کے سن کر کے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ بھائی یہ تو بہت غلط بات ہے، اس کو فتویٰ دینا پڑے گا نہیں تو ہم پر بھی بات آئے گی، تو تم نے فتویٰ دے دیا۔ لیکن حضرت پھر ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اہل سنت کے عالم پھر کیوں مطلب تعریف کر رہے ہیں ان کی؟ دیکھیے میں نے آپ کو کیا فرمایا کہ یہاں پر تعریف اس وجہ سے کی جائے گی کہ یہاں پر جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جتنی باتیں کہی، مثال کے طور پر ایک مہنت ہمارے حضور کی تعریف کرتا ہے، جی تو کیا ہمارے اہل سنت کے عالم اس کو تھپڑ مار دیں گے یا اس کی تعریف کریں گے؟ نہیں تعریف کریں گے نا جی جی بھائی۔ اب بہت سے مہنت ایسے ہیں، بہت سے ڈیبیٹر ایسے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں کوئی شخص یا کوئی آدمی ہمارے اللہ کی تعریف کرے آن دا ریکارڈ جی ہمارے سامنے جی بیٹھ کے، پاس میں بیٹھ کے، تو کیا ہم اس جی کو مار دیں گے یا اس کی نہیں تعریف نہیں کریں گے کہ بھائی ایک تعریف اچھا کریں گے، انسان ہے، اچھی بات بولی اس نے، اچھا جی کام جی کیا اس نے، جی جی تو اچھی بات بولی، اچھا کام کیا۔ اب کوئی نیتا ہے، کوئی نیتا اچھا کام کرے گا تو ہم اچھا بولیں گے برا بولیں گے؟ اچھا برا بولیں گے، اب تمہارا دوست ہے غیر مسلم ہے، جی جی اس نے تمہاری مدد کر دی 1000 روپے کی، جی 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 اس پیسے سے تم نے اپنی امی کی دوائی لی، علاج کروا لیا، جی تو تم اس جی کو جی اچھا بولو گے برا بولو گے؟ اچھا بولیں گے حضرت، شریعت کے نظر سے اچھا نہیں بولو گے۔ ہاں شریعت کی نظر سے اچھا نہیں بولیں گے بالکل، ہاں تو جی یہی جی مسئلہ ہے، اگر ہمارے عالم تعریف اچھا کر رہے ہیں تو اس بات کی تائید کر رہے ہیں، اس چیز کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ کام اچھا ہوا، یہ باتیں اچھی ہوئی، یہ نہیں کہ ہمارے عالموں نے اس کو مومن مان لیا۔ لیکن حضرت ایک چیز ہے، جیسے دیکھیے حضرت ایک پاکستان کے مفتی محمد مدنی رضا، وہ مفتی صاحب ہیں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایک ویڈیو ابھی مطلب ڈالی ہے اپنے اکاؤنٹ پہ، اور انہوں نے ان کی تعریف کری، کس بہت کی؟ تعریف کی مفتی شمائل ندوی کی، ہاں ہاں بہت تعریف کی کہ بہت اچھے سے ڈیبیٹ ہوا اور اچھا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا ٹھیک ہے حضرت۔ تو ان کی ویڈیو دیکھ کے کیا مطلب جن لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں پتا ہے، دیوبندیوں کے بارے میں، وہ کیا مفتی شمائل کی ویڈیو نہیں دیکھیں گے اب جا کے ہاں اور تو ان کے نظریات؟ یہ ہاں دیکھیے، یہ غلطی آج کل ہمارے کچھ لوگ جو ہیں، کچھ عالم کر دیتے ہیں جی کہ تعریف کرتے ہیں تو تعریف کے ساتھ ساتھ پوری وضاحت بھی کریں۔ ہاں جیسے وہی میں تو نے آپ حضرت، کو وضاحت کی، انہوں نے کیا کیا دیکھیے میں حضرت، انہوں کہتا نے کیا ہوں، کیا؟ سنیے میں کہتا ہوں جی کہ جی بھائی ان مفتی صاحب نے جاوید اختر سے جو ڈیبیٹ کی وہ بہت اچھی کی، جی ٹھیک ہے، بہت جی اچھی ڈیبیٹ ہوئی، بہت اچھی جی گفتگو کی انہوں نے، بہت اچھے طریقے سے اللہ جی تبارک و تعالیٰ کا ہونا ثابت کیا، جی جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کفریہ عبادت اور کفریہ عالم جو ان کے گزرے ہیں ان کو جی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو شریعت کا اپنا رہنما مان لیں۔ سمجھ ہاں میں آئی بات؟ لیکن حضرت وہ ویڈیو دیکھ کے تو لوگ جو سنی مطلب جیسے نوجوان ہے، سنی نوجوان، وہ ان کی ویڈیو دیکھ ان کو تو سنی فالو کریں گے نا حضرت، ہاں تو تو ان کی ویڈیو دیکھ کے اسی لیے تو ہماری جو ہے 2-4 ریکارڈنگیں جائیں گی، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جی جی آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، تو اس جی کو بھی جی میں ڈالوں گا، اس سے بھی بہت لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے، جی جی ٹھیک ہے؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جی چیز اچھی ہے، مثال کے جی طور پر ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جی جی سمجھ میں آئی بات؟ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جی جی الحمدللہ رب العالمین۔ تو جی جب سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ جی نے کچھ لوگ ایسے بنائے ہیں کہ جو میرے اللہ کی شان کو بیان کرے، میرے رسول اللہ کی شان کو بیان کرے، تو جی وہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مثال کے طور پر میں سمجھاؤں آپ کو کہ جی کسی نے آپ کے والد کو ناحق تھپڑ مار دیا، جی گالی بک دی، جی اور کچھ دن کے بعد وہ آدمی آپ کے گھر آتا ہے جی اور آپ کے گھر آ کر کے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سناتا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا کر کے آپ کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تو کیا آپ وہ ساری باتوں کو یاد رکھ کے آپ کے والد صاحب کو جو تھپڑ مارا، ناحق گالی بکی، وہ بھول جاؤ گے؟ نہیں نہیں بھولو گے؟ نہیں نہیں بھولو گے نا؟ تو جب نہیں آپ اپنے والد صاحب کو تھپڑ مارنا، گالی دینا نہیں بھول سکتے، جی تو یہ تو ہمارے نبی کا سوال ہے، ہمارے نبی کے اوپر جو ان لوگوں نے لعن طعن کیا، معاذ اللہ کی نبی جی کا خیال نماز میں آ جائے تو جی جی گویا نماز، ہمت لگا دینا، نبی کے خیال کی ہمت لگا دینا نماز نہیں ہوگی، یہاں تک کہ گھوڑے خچر کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی،
اس کے بعد جی میرے نبی کے علم غیب کو جانور پاگل سے تشبیہ دینا کہ جیسا علم حضور کو ہے ایسا علم تو معاذ اللہ جانور پاگل مجنون کو ہے، وہ کہہ دینا۔ اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ شیطان کا علم تو قرآن سے ثابت ہے اور حضور کا علم غیب قرآن سے ثابت نہیں، ایسی بکواس اپنی کتابوں میں لکھ دینا، البراہین قاطعہ میں، فتاوی جی رشیدیہ میں یہ لکھ دینا کہ تحت قدرت کذب باری تعالیٰ ہے، اللہ کی قدرت میں جھوٹ بولنا شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی باتوں کو لکھ دینا، یعنی اللہ کے رسول مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ تقویت الایمان میں، ایسی باتوں کو لکھ دینا۔ اور آج کی تاریخ میں فتاوی رشیدیہ کے اندر جو ہے اس چیز کو لکھ دینا کہ حضور کے علم غیب کو عطائی بھی نہیں مان سکتے، جس نے عطائی بھی مانا وہ کافر ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا ہم اس سب چیزوں کو بھول جائیں گے؟ نہیں حضرت نہیں بھولیں گے۔ ایک شرط تو بھول جائیں گے، اگر مفتی صاحب کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ ان کتابوں سے ان عالموں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں آج سے مسلک دیوبند کو لات مارتا ہوں اور میں اہل سنت میں شامل ہوتا ہوں، توبہ کر لیں، ہم ان کو جی گلے لگا لیں گے۔ جی 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 سمجھے نہیں سمجھے؟ یہی تو حضرت مین جتنے میرے ریزن یہی تو ہے۔ نوجوان ہیں، سنیے، جتنے میرے نوجوان میرے بھائی ہیں جو اس ڈیبیٹ کو سن کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ان کو ہی سنا جائے یا انہی کی طرف مائل ہو جائے، تو اس بات کو دھیان رکھنا کہ انہوں نے جو نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو مسلمان ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اور آپ لوگوں کو ہم سمجھانا چاہیں گے کہ ان کی یہ ڈیبیٹ سن کر کے جی آپ اس کی واہواہی تو کر سکتے ہیں، اس میں اجازت ہے آپ کی کہ اچھی بات ہوئی، اچھی گفتگو، لیکن ان کو ایمان میں داخل مت کیجیے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو مت جوڑیے۔ جی حضرت سمجھے نہیں سمجھے؟ جی تو یہ مسئلہ ہے، بس اتنا سا ہمارا یہی کہنا ہے کہ اسلام اور ایمان، مسلمان اور مومن، ان میں فرق ہے۔ دیکھو مسلمان اور مومن میں فرق ہے، مومن اور جی مسلمان میں فرق ہے، جی ایمان حضرت اور غیر ایمان والوں میں فرق ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ آپ کلمہ پڑھ کے اسلام میں تو داخل ہو گئے، مسلمان جی بن گئے، لیکن جی مومن بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی پڑے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی سے۔ جی ہم تو کہتے ہیں چلو کہ بھائی ایک ڈیبیٹ تم نے یہ کرا لی، ایک ڈیبیٹ اور کرا لو کہ جس کتابوں پر تمہارے جی عالموں پہ کفر کا فتویٰ لگا ہے اس پر اسی ڈیبیٹ میں کسی بھی ایک کتاب پر بات کر لو، ہمارے عالم تیار ہے، جی حضرت بات کر لو۔ بھائی اسلام کا صحیح نظریہ بھی تو جاننا چاہیے نا لوگوں کی نظر میں۔ دیکھو اہل نہیں وہی حدیث کیوں تو، لیکن بھاگتا ہے؟ اہل حدیث حضرت کیوں بھاگتا ہے؟ اس مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت میرا، اس کے مسلمان نوجوان کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے حضرت، یہ بتا دیجیے تھوڑا۔ دیکھیے اس سے نوجوان کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو آج کل کے جنریشن ہے جو سائنس اور انگلش کو پڑھتی ہیں اور جی وہ جو ہے اللہ سے اپنے رشتے کو توڑتی جا رہی ہیں، جی ان کو فائدہ ہوا ہے، جی ٹھیک ہے؟ وہ جی اس چیز کو اب پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیزیں ایسے ایسے موجود ہیں۔ جی کیونکہ تو وہاں پہ مطلب مفتی شمائل ندوی نے بولتی تو کیسے؟ بند کر دی تھی اس کی۔ تو اس میں اب ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فائدہ کس کو ہوا، اب جی جی سنیے، اور جی ایمان اگر والے جو ایمان والے ہیں جیسے آپ ہیں جی ہم ہیں، جی جی ہم جانتے ہیں کہ ہمیں نہ تو فائدہ تھا نہ ہوا نہ ہوگا ان سے، کیوں؟ کیونکہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، جی ہم تو جی اللہ کو جانتے ہیں۔ جی بھائی فائدہ اس کو ہوگا جو اللہ کو نہیں جانتا، نہیں مانتا۔ مثال کے طور جی پر گوگل کا جو مالک ہے، جی جی گوگل کا مالک کون ہے؟ کرسچن ہاں ہے نا؟ جی حضرت لیکن اسی گوگل پر آپ ڈالو گے کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، جی جی آتے نہیں آتے؟ جی حضرت جی تو کیا گوگل کے مالک نے ان کو مان لیا؟ نہیں ایسا تو نہیں۔ تو پھر نمبر 1 پہ کیوں نام ڈال دیا؟ ہاں ہاں؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے حضرت۔ اچھا اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھو گے کہ دنیا کی سب سے اچھی ریلیجن کتاب کون سی ہے، تو گوگل سے مانگو گے تو کیا دے گا؟ وہ قرآن دے گا۔ ہاں صحیح تو جی کیا سارے عیسائیوں نے جنہوں نے گوگل بنایا ہے، سوشل جی میڈیا جو بنایا، تو سارے عیسائی جو ہے وہ قرآن کو مان گئے؟ نہیں نہیں بھائی اچھے کے آدھار پر انہوں نے نمبر 1 پہ دیا ہے جی کہ جی اس کتاب میں کوئی برائی نہیں ہے، اچھے کے جی آدھار پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نمبر 1 پہ رکھا ہے
کہ انسان کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. حضرت یہ اس بات میں آپ کے بہت زیادہ دم اب ہے. کسی ٹھیک ہے، کو ماننا، سنیے، کسی کو ماننا اور کسی کو دل سے ماننے میں فرق ہے. جی دیوبندی جی مانتے حضرت. ہیں اللہ ہے، رسول اللہ آخری نبی ہے، دیوبندی مانتے ہیں لیکن دل جی سے نہیں مانتے. دیکھیے آپ حضرت کسی ایک دیوبندی، بات کسی مفتی سے آپ نے پوچھ لو، جی جی کسی دیوبندی مفتی سے پوچھ لو کیا حضور کو علم غیب ہے؟ کہے گا نہیں، حضور کو علم غیب نہیں ہے. کیوں نہیں جی ہے جی بھائی؟ نہیں ہے. کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ثابت نہیں. ارے جاہل آدمی، کیا ساری حدیث تجھ تک پہنچ گئی؟ نہیں مجھے بتا امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، کیا ساری 6 جی لاکھ جی حدیثیں تم تک آ گئیں؟ نہیں 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 حضرت. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً 12 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، کیا تم تک پہنچ گئی؟ تو ہم نہیں کیا دیکھیں گے؟ ہم اجماع محدثین دیکھیں گے. تو کس محدثین نے حضور کے علم غیب کا انکار کیا؟ ایک کا نام بتاؤ. جی بتا پاؤ گے؟ یہ تمہارا اپنا نہیں. اوپینین ہے. تمہارا اپنا صحیح بات اوپینین جو ہے حجت نہیں ہے اسلام میں. صحیح بات ہے. چلیں اب انہی کے گھر کو دیکھ لو کہ کچھ عالم ان کے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور کو عطائی علم غیب ہے، اور شاہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ حضور کے، یہ بھی کسی نے عقیدہ رکھ لیا کہ حضور کو عطائی علم غیب ہے تو وہ بھی کافر ہے. اچھا. رشید احمد گنگوئی لکھتا ہے کہ حضور کو، جس نے یہ کہہ دیا کہ حضور کو عطائی علم غیب ہے، وہ بھی کافر ہے. اب مجھے بتائیے، آج کسی مفتی سے پوچھو گے تو وہ کہے گا ہاں حضور کو عطائی علم غیب میں مانتا ہوں. جیسے میں نے ابھی ایک مفتی سے بات کی تھی، جی اس نے کہا کہ میں حضور کے عطائی علم غیب کو مانتا ہوں. تو میں نے اس کو جب یہ کتاب دی، جی تقویت صراط مستقیم، تو اس کتاب کو پڑھ کے اس پہ بات ہی نہیں کر رہا ہے. اچھا. بات ہی نہیں کر رہا ہے. میں نے کہا ابھی تیرے اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ جس نے حضور کے عطائی علم غیب کو مانا وہ بھی کافر ہے. تو کافر ہے اس کا مطلب تو نے عطائی کی نفی کی ہے. وہ بات ہی نہیں کر رہا ہے اس پر. اپنے ہی اکابرین کی کتابوں سے حضرت یہ کافر ہو جاتے ہیں اور ایمان میں داخل ہو جاتے میں ہیں. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو جماعت جھوٹ پر بندھی ہو، جو جماعت جی اپنے آپ کو جی کہتی ہے اہل سنت والجماعت، جو جھوٹ پر منوی ہو، جس کے جی جی عقیدے ایک نہ ہو، جس کے جی خیالات درست نہ ہو، وہ جی ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا جتنے میرے نوجوان بھائی ہیں وہ جی ان دیوبندی، وہابی، شیعہ، رافضی، قادیانی، چکرالویوں سے اپنے ایمان کو بچائیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اللہ کو مانتے ہو؟ جی حضرت. اللہ کو، الحمدللہ. اللہ کے رسول کو مانتے ہو؟ جی الحمدللہ حضرت. تو یہ ڈیبیٹ آپ کے لیے ہے ہی نہیں. اب میں آپ اچھا. سے پوچھتا ہوں مثال کے طور پر کہ آپ ایک جی اسٹوری پڑھ چکے ہو جی اور کسی جگہ ایک پروگرام ہو رہا ہے، اسی اسٹوری کو پڑھایا جا رہا ہے، تو آپ جاؤ گے پڑھنے؟ کیونکہ آپ تو پڑھ چکے ہو. جی. آپ ٹائم کیوں برباد کرو گے؟ ہاں صحیح بات ہے حضرت. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جب ہم نہیں نہیں. جانتے ہیں اللہ ہے، جی جی اللہ کا نظام ہے، جی حضرت. آخرت ہے، دوزخ ہے، سب کچھ ہے، جی سب جی کچھ ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، تو یہ ڈیبیٹ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. جی جب حضرت. یہ ڈیبیٹ ہمارے لیے ہے ہی نہیں اور وہ شخص ہمارے لیے معتبر ہے ہی نہیں، تو پھر یہ تو جی بے بنیاد ڈیبیٹ ہمارے لیے، تو اس کا کوئی اہم ہے ہی نہیں. لیکن جی ہم جی. پھر بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو بات ہوئی ہے صحیح ہے. ہاں. یہ بات ہوئی ہے صحیح ہے. کن کے لیے صحیح ہے؟ ان کے لیے جی صحیح ہے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کی طرف اللہ کو ماننے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہے، وہ اس میں بتایا گیا ہے. جی جی ٹھیک ہے. لیکن اس اچھی بات سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ ہم ان کو اپنا مومن مان لیں گے اور ان کو ہم اپنا ایمان میں داخل کر لیں گے اور ان کے ساتھ کھائیں گے، پیئیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ناچیں گے اور ان کے ساتھ جو جی ہے تبلیغ جی میں شامل ہو جائیں گے. جی جی. لیکن حضرت ایک سوال ہوں کہ جیسے اگر ان لوگوں کے لیے یہ ڈیبیٹ صحیح ہے، جن ہوں لوگوں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور ہوں پھر وہ اب ماننے لگے، تو وہ لوگ میرے بھائی مفتی میرے کمال بھائی ندوی کی میرے حضرت ایک. میرے بھائی جی جی آپ جی کی بات میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں کے لیے صحیح جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ اللہ کو ماننے لگے. جی سمجھ گئے نا؟ اب مجھے بتائیے کہ ذاکر نائک جب ڈیبیٹ کرتا ہے تو جو جی لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، وہ اس کی ڈیبیٹ کو سن کے ماننے لگتے ہیں، تو کیا ذاکر جی. نائک ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ذاکر نائک ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن ہاں، حضرت لیکن پھر تو. اگر ان کے اندر، سنو، ان میں جی سے کوئی شخص اسلام قبول کر کے، ان میں سے کوئی شخص اور اہل سنت جی والجماعت کی طرف مائل ہوتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، جی کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، جی 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 حق کی طرف مائل ہوتا ہے، جی حق کی طرف آتا ہے، تو جی. وہ مومن ہوگا. خالی مان لینے سے اور اس کو مکمل نہ ماننے سے مومن نہیں کہلائے گا نا آدمی.
جیسے حضرت میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس ڈیبیٹ سے کسی نے یہ مطلب نظریہ رکھا کہ مفتی شمائل ندوی کی اب ہم ویڈیوز دیکھیں گے، ہم ان کے نظریے پہ چلیں گے، نہیں تو اس تو کی حضرت وضاحت، اس کی وضاحت میں نے کر دی، وہ غلط ہے. ہاں لیکن حضرت وہ تو پھر اس کے لیے تو پھر نقصان ہے نا. لیکن وہ ہمیشہ اپنے دل میں یہی بٹھا کے رکھے گا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کو بھی مان لیا، میں اپنے مطلب حضور پہ بھی ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ اس کا فالٹ ہوگا نا حضرت، اس کی غلطی ہوگی یہ کہ دیکھیے وہ جب حق تک، کو ہاں پہچانے گا یا نہیں. سنیے جب تک ان کی کتابوں کو، ان کے عالموں کو جی اگر کوئی شخص نہ جانے اور ان کے پیچھے غلطی سے جائے تو اس کو ہم گمراہ کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. جی جی اور جب کوئی ان کے ساتھ جڑے، اس کو اگر ہم نے سمجھا دیا، ان کو ان کی کتابوں کے بارے میں بتا دیا. جی ابھی میں جی نے جی 40 بچوں کو، جی نوجوان 40 بچے جی جو جماعت میں بھی جا رہے تھے، جو ان کے ساتھ اجتماع میں بھی جا رہے تھے، ان کے ساتھ جی بیٹھ جی رہے تھے، ان جی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے تھے، 40 بچوں کو میں نے ان سے نکال کے توبہ کرائی، ان کی کتابوں کے بارے میں ان کو بتایا، ان کے سامنے ان کے عالموں سے ڈیبیٹ کی بات کی. ٹھیک اچھا ہے. اور ان میں جی سے ایک لڑکا ہے جس نے اپنے عالم کو، جو ان کے ساتھ گھوم رہا تھا، ان کو لائن پہ لیا، وہ سوال کا جواب نہ دے سکا، گالیاں بکنے لگا مجھے، تو اس اچھا نے ان کا ساتھ چھوڑ کر کے توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کو اختیار کیا. اچھا آئی ماشاء بات اللہ. سمجھ میں؟ جی تو جی اسی لیے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں نا کہ ہم ان سے ایسے لوگوں کو بچائیں کہ جو لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں، ان کی جی حقیقت کو نہیں جانتے، ان کی کتابوں کو نہیں جانتے، ان کے بارے میں جو ہے صرف یہ رکھتے ہیں کہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے اور یہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور جی ان کے جی پیچھے چلے جاتے ہیں جیسے قادیانی جی ہے. جی اب مجھے بتائیے کہ جو قادیانی کا ابھی جو وہ ہے خلیفہ، کیا جی اس نے 1.25 قادیانی نہیں بنائے یو کے میں؟ جی جی بنایا حضرت. بنائے نا. جی تو اب وہ تو اسلام کے دائرے میں آ گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، احمد ہاں قادیان ہاں کا کلمہ پڑھ لیا، اب وہ اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. تو آپ کیا کہو گے؟ ان کو ہدایت نہیں ملی، ان کو نہیں اللہ نے ملی، ہدایت نہیں دی ان کو. نہیں دی. جی اسی حضرت. طریقے سے اگر کوئی اس کو فالو کرے گا یا اس کے پیچھے چلے گا، جیسے ابھی جی مرزا ذہلمی کے پیچھے لوگ چلے، جی جی کتنے لوگ بہکے، ہاں تو مرزا بہت لوگ ذہلمی کی بیٹھے. جب حقیقت سامنے آئی تو کیا حالت جی ہوئی جی بتائیے. اب یہ جو اس کے فالوور تھے وہ تو کہیں کے نہیں رہے نا، جی جی وہ تو کہیں کے نہیں رہے. اب ان کا کون ہے رہنما بتاؤ؟ اب آخری میں جا کر کے مرزا ذہلمی کی بات یہ ثابت جی ہو گئی کہ وہ گستاخ رسول ہے، اس نے اپنے منہ سے حق دیا جی ہے. جب حق جی دیا تو قانون کے شکنجے میں آ گیا، جب قانون کے جی شکنجے میں آ گیا تو شریعت کا قانون اس پہ لگ گیا. جی جی لگا نہیں لگا؟ جی حضرت. تو اب مجھے بتائیے کہ جو شخص حضور کا گستاخ ہے کہیں نہ کہیں تو پھنسے گا. جی جی تو یہی مسئلہ ہے. بس ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ حق کو پہچانو. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، زبان دی ہے، آنکھ دی ہے، کان دیا ہے. وہ صرف اپنے لیے یوز کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، حق کو جی سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اور پہچاننے کے لیے دماغ سب دیا ہے. جی حق کو حضرت میں پہچانو. اب جیسے اس سے مثال تو کے طور جی پر جی ہمارے نور حسن برکاتی صاحب 14 سال دیوبندیوں میں رہے، جی جی حضرت. سنیوں سے بحث کرتے تھے. جی جی حضرت وہ تو میں نے ان کی سنیوں سے، ویڈیوز سنیے دیکھی ہے. نا، سنیوں سے ڈیبیٹ جی کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے ان کی کتابوں کو خرید کے پڑھا، ان کو جی سمجھا، آج جی وہی نور حسن برکاتی قہر بھر کے پڑا ہوا ہے دیوبندیوں کے اوپر. جی حضرت. سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی اب قادیانی ہے، قادیانی نے کسی کو کلمہ پڑھا دیا، اس میں سے کوئی شخص حق کی تلاش میں نکل گیا اور جی اس نے اہل سنت والجماعت کے طرف مائل ہو گیا، وہ پڑھ لیا اور اس کے بعد وہ جی قادیانیوں کا رد کرنے لگا، تو جی اب دیکھیے اللہ نے اس کو ہدایت کہاں دی؟ بالکل دے دی ہدایت. جی 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 تو اسی طریقے سے انسان کو صرف جب انسان انجینئرنگ کرنے کے لیے کالج میں گھستا ہے تو وہ جی توڑ کوشش کرتا ہے، اتنے سارے انجینئر کو دیکھ کے بھاگ نہیں جاتا، جی وہ کوشش کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جب انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تم دنیا کی کتابوں میں گھستے ہو، جی کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے اس کے اندر گھس جاتے ہو، تو اسلام کو سمجھنے کے لیے اہل جی سنت والجماعت کے عالموں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ جو اہم کام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو اور جو دنیاوی کام ہے اس میں اپنے آپ کو بیزی کر لیتے ہو. اب حضرت لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ سنیوں کے پاس مطلب اہل سنت والجماعت میں کوئی ایسا کوئی ڈیبیٹ کرنے والا ہے نہیں، کوئی نہیں ہے. حضرت دیکھیے یہ تو میں نے پھر آپ کو فالتو کی باتیں ہو گئی. ایک چیز آپ کو بتائی، یہ جی جاہل قوم ہے، تاج الشریعہ جن کو کہا جاتا ہے، جی جی اختر رضا خان، فاضل بریلوی جی رحمۃ اللہ علیہ جن کو کہا جاتا ہے، جی انہوں حضرت. نے ایسی بہت ڈیبیٹیں کی ہیں.
لیکن حضرت وہ ٹائم پہ ریکارڈ نہیں ہو پائی، منظر عام اب پہ وہ نہیں آ ویڈیو پائی ہے بناتے نا. سنیے، وہ ویڈیو بناتے جی بھی نہیں تھے. جی 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 دوسری بات آج کی جی تاریخ میں آؤٹ آف ورلڈ جا کر کے جو جی احسان قادری صاحب ہیں، جی جو حضرت. آپ کے کیا کہتے ہیں بڑے بڑے اپنے عالم صاحب ہیں، جو جا رہے جی ہیں، جو ان سے پیر ڈیبیٹ پیر کر رہے ہیں، شاکر بات کر سامی رہے ہیں، صاحب بھی ہیں جی حضرت. جی جی، یہ سب جا کے بات کر رہے ہیں، یہ سب ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو جو ہے ویڈیو بنا کر کے آن لائن؟ اب یہ بتائیے کہ ایک غیر کو ہمارے عالم نے شاید دو لڑکے تھے، دو کو اسلام قبول کروایا تھا، مومن بنایا تھا، تو اس کی جی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، تو ان کے اوپر قانون کا پنجہ لگ گیا. لگا نہیں اچھا. لگا؟ انہوں نے ویڈیو بنا کے وائرل کر دی تھی تو قانون کا پنجہ لگ گیا. تو اب اگر ہم کسی سے ڈیبیٹ کریں یا اب مثال کے طور پہ ہم ہی لوگوں کو لے لو، چلو ہم ہی لوگوں کو لے لو، آپ نے جی ہماری کتنی ریکارڈنگ سنی ہوگی کہ توبہ کرائی ہم نے؟ بہت بہت سنیے حضرت. کتنی ریکارڈنگ آپ نے سنی ہوگی؟ تو کیا ہم اس کی نمائش کریں؟ نہیں نہیں. کیا ہم یہ بولیں کہ دیوبندی حضرات میں کوئی ایسا نہیں ہے یا وہابی حضرات میں ایسا کوئی نہیں، ہم ایسا چیلنج کریں؟ جی نہیں جی نا، نہیں کر سکتے. تو جو ایسا کرتا ہے اس کو تکبر ہے، جی جی وہ غلط ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے. جی جی اور ہم تو کہہ رہے ہیں چیلنج ہے، اگر لاؤ ایسا کوئی مفتی تمہارا ہے، لاؤ ایسی شخصیت جو تم چاہتے ہو کہ ہاں بھائی ہماری یہ شخصیت بہت معتبر ہے، کوئی اس کے ٹکر میں نہیں آ سکتا، تو لاؤ اس کو، بٹھاؤ اسی للنگ ٹاپ کے چینل پر اور بچا لو اکابر دیوبند کے کفر سے ان کو. جی ہے کوئی مائیکل لال تو لاؤ، لیکن آؤ گے نہیں نا. تم وہاں پر یہ بولو گے ارے دین کو خطرہ ہے، ابھی اسلام، ابھی دنیا میں دیکھو کتنا ماحول خراب ہے، اور اس میں تمہارا ماحول خراب نہیں ہوا، جی اس ڈیبیٹ میں تمہارا ماحول خراب نہیں ہوا، اس میں ماحول خراب ہو جائے گا. صحیح بات ہے. ارے ماحول خراب نہیں ہوگا، تمہاری پول پٹی گھس جائے گی. جی ٹھیک، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے ایک عالم اسی جی للنگ ٹاپ کے چینل پہ بیٹھ کر کے کتابیں لے کر کے جی اور ان کے اکابرین پر بات کرنا شروع کر دے نا، تو جی یہ اپنے اکابرین کا ڈیفینس نہیں کر پائیں گے، اور وہی نوجوان ان کو لات مار دیں گے، ان سے توبہ کریں گے، جی جی. اور وہی نوجوان ہمارے عالم کی طرف مائل ہو جائیں گے. لیکن یہ بیٹھتے نہیں ہیں نا، سامنے بیٹھیں گے نہیں. ان اچھا کو حضرت، پتا ایک ہے. ایک ایک تھوڑا پرسنل سوال ہے حضرت. آپ اگر جیسے اگر یہ ڈیبیٹ ہوتی بھی ہے، ہوں اہل سنت والجماعت کے کوئی عالم آتے ہیں ان کے سامنے، ہوں تو حضرت آپ کا کیا نظریہ ہے حضرت کہ کس کو بیٹھنا چاہیے ان کے سامنے؟ کوئی آپ کی نظر میں ہے ایسے کوئی؟ ہیلو. بھائی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جتنا بڑا عالم بیٹھے گا جی. ہمارے اتنے بڑے عالم بیٹھیں گے. اچھا. ٹھیک ہے، میں کسی جی کا نام مینشن نہیں کر رہا، کیونکہ نام مینشن کرنے سے ایک مہر لگ جائے گی. جی جی تو جتنی معتبر شخصیت یہ اپنی بٹھائیں گے اتنی معتبر شخصیت ہماری بیٹھے گی. اگر وہ یہ کہیں گے نہیں بھائی ہمارے عام مفتی بیٹھیں گے، تو جی جی. تمہارے لیے مفتی عام ہوتے ہوں گے، ہمارے لیے مفتی ہمارے سر آنکھوں پر ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں حضرت. مطلب ارے بہت ہے یار، ایک کمی تھوڑی ہے پڑھے لکھوں کی. اچھا. میں کسی کا نام مینشن نہیں کروں گا. جی جی ہاں یہ راضی ہو تو دیکھو ہمارے کتنے مفتی آپ سامنے آتے ہیں. حضرت میں نے کل 25 منٹ کی آڈیو مفتی صوفی کلیم رضوی صاحب نے ڈالی ہے. ہوں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے وضاحت کری ہے. انہوں نے ہوں حضرت دیکھو ان کی مطلب اس ڈیبیٹ کی تھوڑی جو دلائل کی تعریف بھی کی ہے اس میں، ہوں لیکن انہوں نے بھی پھر یہی سمجھایا. پھر لاسٹ میں انہوں نے ایک لائن ڈالی ہے حضرت، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے لاسٹ میں کیا بولا اپنے اس میں، کہ بکری نے دودھ پیا پھر اس میں منہ دیا. بولے یہ والا معاملہ ہو گیا، کیونکہ کل مفتی شمائل ندوی نے ہوں لاسٹ میں ڈیبیٹ ہوں ختم ہونے کے بعد میں ہوں جاوید اختر سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھوایا اور ہاتھ کو چوما بھی. ہاں تو دیکھیے ایک حضرت چیز اور بتاؤں میں آپ کو، ایک چیز اور نہیں، ایک یہاں چیز. سے حضرت یہاں سے بھی لوگوں کو میں نے ویڈیو دکھائی یا کچھ بھی بتایا انہیں، تو ان لوگوں نے سب نے یہ غلط ہی بتایا. دیکھیے میں کیونکہ آپ کو سامنے. بتاتا ہوں، جی ایک چیز میری سمجھ لیجیے گا جی کہ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ سامنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے جی جی یا ہمارے اسلام کو نہیں مانتا ہے، جی تو اسلام کی خوبصورتی اس کے آگے پیش کرو. جی جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی حضرت. اسلام کی خوبصورتی اس کے آگے پیش کرو، اور خوبصورتی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس کو یہ چیز بالکل سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بھائی اسلام یہ خوبصورتی سکھاتا ہے. جی اب مثال کے طور پر کوئی یہ کہے بھائی میں نہیں مانتا، تو کیا آپ اس کو گالی دے کے بھگا دو گے؟
नहीं भगाओगे। अब कोई बुजुर्ग औरत है या कोई बुजुर्ग आदमी है, अगर हम उसकी मदद कर दें जी या रास्ते में देखें वो गिरा पड़ा है या उसको किसी चीज की जरूरत है या भूखा है, हमने उसको जी खिला दिया या जी किसी चीज की जरूरत है ये, तो अब जी हमने उसको हजरत खिला दिया मैंने, तो उसका हाथ अपने सर पर रख दिया, तो इसका ये जी मतलब नहीं हो जाएगा कि आप जो है ये समझ लेंगे कि हमने इसका हाथ अपने सर पर बुजुर्गी के नाते रखा है, ये नहीं कि शरीयत का अहम हिस्सा समझ के रखा है। हाँ तो हजरत वो अगर मतलब वो अब उसको हम आगे तो गलत नहीं सुनिए, कह सकते अभी ना। क्लाइमैक्स आएगा ना, अभी बात का जी क्लाइमैक्स नहीं आया। जी लेकिन जी जी अगर जी हमें ये यकीन हो जाए कि ये जी शख्स अल्लाह को नहीं मानने वाला जी 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 या ये नहीं उसको समझने वाला या वो जी बिल्कुल ही अड़ गया है उस चीज पर, तो हम उसका जी हाथ अपने सर पर नहीं रख सकते। जी जी हम हजरत, उसको लेकिन ये हम मतलब उसको हाँ हम उसको देखो, हाँ, हम उसको हिदायत की दुआ दे करके जी चले जाएंगे, जी जी समझे? जी हम उसको हिदायत की दुआ देके चले जी जाएंगे, ना कि उसका सर पे अपने हाथ रखेंगे, ना उसका माथा चूमेंगे, ना उसको हम वो अहमियत हाँ देंगे किसी चीज में, ये हाँ गलत हो वही तो, जाएगा। तो वो अब थोड़ा वहां पर लास्ट जो में। है जावेद अख्तर जो है वहां पर इस जी चीज को उसने वाजे कर दिया, मैं नहीं मानूंगा, जी जी ठीक है, तो मैं नहीं उस पर वो फॉलो करूंगा, तो वो काम उनको वहां नहीं करना चाहिए। जी जी वही तो, वो नहीं करना चाहिए था हजरत। तो ये सारे मसले हैं और कुछ नहीं है, समझ में आई बात? जी तो हजरत। इसकी मुकम्मल वजाहत मैंने आपको की जी जी और मैं नहीं इसी हजरत, आपकी सारी बातों से मतलब सेटिस्फाइड हूँ मैं। हाँ, आपने जो समझाया हजरत वो समझ गया मैं। बस थोड़ा सा हजरत, थोड़ा क्या है ना हजरत, हमारे मतलब दोस्त वगैरह भी हैं थोड़े हम्म। देवबंदी, नहीं, तो मैं उनके आपको सामने मतलब। मेरी बात आप समझ लीजिए कि जी देखिए, इंसान के माँ बाप जो है आज की तारीख में सिर्फ दो चीजों पर मुतमईन है, एक जी तो मेरा बच्चा कोई अच्छा काम में लग जाए और पढ़ लिख जाए, जी जी तीसरी जो अहम चीज है जो सबसे पहले पे आती है, शरीयत के उसूल, शरीयत के कानून, इस्लाम, जी रिलीजन क्या है, ये उसको सिखाना, जी ये छोड़ देती है। हम्म, तो इसको छोड़ने का नतीजा ये निकलता है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया है, बच्चा हर किसी दाढ़ी वाले को आलिम समझ लेता है, उसकी डिबेट सुनने जी लग जाता है, उसकी बात को मानने लग जाता है। जी जी ये वही वाला हाल हो गया कि जब हजरत अली के ज़माने में एक काफिले ने हजरत अली को काफिर कह दिया, तो वो लोग, जी काफिले की तादाद बढ़ती गई जी जी कि उसने कुरान का हवाला दिया, क्या दिया कि हजरत अली ने अपने आप को हाकिम कहा, जी और जी कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारा हाकिम हूँ। जी तो जी हजरत अली ने कुरान के खिलाफ बोला, इसलिए हजरत अली काफिर हो गए। इस बात काफिर को हुआ। जी उसने जी अवाम के बीच में रखा। तो जी जी हजरत अली के जो हल्के फुल्के बुग्ज रखने वाले थे ना, जी जो हजरत अली से बुग्ज रखते थे, वो सब उस जी कफीले की तरफ होते चले गए। जी जी हजरत। लेकिन जब हजरत अली ने सामना किया उसका, और जी सामना करने के बाद कहा कि तुम मुझे किस बेस पर काफिर कहते हो, तो उसने बताया, तो हजरत अली ने पहले उसका जवाब दिया। जवाब देने के बाद जी आवाम को मुतमईन किया, मुतमईन करने के बाद जी उनको मौत की सजा दी, जो अड़े रहे, जी जी मौत की सजा दी। जी कि हजरत। कुरान को खुद से समझते हैं, जी हजरत। ठीक है? तो ये उसूल और शरीयत को अगर नहीं समझोगे तो ऐसे ही कभी किसी मिर्जा जहलमी के फॉलोवर बन जाओगे, कभी इस नहीं मुफ्ती के, हजरत, मैं तो कभी उसको सुनता मुफ्ती ही नहीं हूँ। कभी मुफ्ती के फॉलोवर बन जाओगे, कभी जी जाकिर जी नालायक के फॉलोवर बन जाओगे, तुम घूमते जी रहोगे। जी जी हजरत। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों को सबसे पहले अहले सुन्नत वल जमात के इमाम के पास बिठाओ, उससे सिखाओ, उससे हुजूर की मोहब्बत सिखाओ, उससे अल्लाह को कैसे मानना है ये सिखाओ, सब चीज बताओ। अच्छा हजरत, एक सवाल और, इनके देवबंद के जो अभी जो सबसे बड़े जो मतलब मुफ्ती हैं, कौन है वो इस टाइम पे, मतलब मौजूदा दौर में? देखो, ताहिर गयाबी था, अभी अरशद मदनी है। अरशद मदनी। हाँ, ताहिर अच्छा। गयाबी था, इसको बहुत मोतबर समझा जाता था, जी बहुत जी मोतबर मुफ्ती समझा जाता था। आखिर में जी उसका एंड कहाँ हुआ? पखाने में मर गया, जी कलमा जी नसीब नहीं हजरत, वो हुआ, तो। पागल हो गया, जी समझे? ये जी तो मेरा कहना नहीं है, ये तो छुपा नहीं है, ये तो सब चीज छपी हुई है। नहीं, आपकी। उसके उसके जी आलिमों जी का खुद आपकी वो स्टेटमेंट है। रिकॉर्डिंग। हाँ, जी मैं जी कहता रहा हूँ, कंपाउंडर। उसके आलिमों का खुद स्टेटमेंट है। जी जहनी जी तकाजु खराब हो गया, वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे, भूल जा जी रहे थे, किताब भी जी नहीं पढ़ पा रहे थे, यहाँ तक जी के कलमा भी नहीं पढ़ पाए वो। अच्छा। तो ये अब अरशद मदनी है, ठीक है?
اب مجھے بتائیے کہ ہم میلاد شریف کرتے ہیں تو فضول خرچی ہو جاتی ہے. جی. اب ارشد مدنی کے استقبال میں تال کٹورا اسٹیڈیم بک ہوتا ہے, ہاں نہرو اسٹیڈیم بک ہوتا ہے, جگہ جگہ پر دنیا بھر کا پیسہ خرچہ ہوتا ہے, تو وہ فضول خرچی ان کی نہیں ہوتی. پھر ان کو جی غریب کی بچی یاد نہیں آتی. صحیح بات ہے. بھائی ارشد مدنی کو بلانا ہے, اتنے بڑے بڑے تمہارے مدرسے ہیں, اتنے بڑے بڑے تمہارے کیا نام ہے مرکز ہیں, وہاں بلاؤ. جی یہ صحیح بکنگ بات کس لیے, یہ اتنا خرچہ کس لیے؟ تب ان کو غریب کی بچی یاد نہیں آتی. جیسے ہی ہے. میلاد آئے گا ان کو غریب کی بچی یاد آ جائے گی, اور اتنی فضول خرچی, غریب کی بچی کی شادی کرا دیتے. یہ ان کے مسئلے ہیں. ان کو بھوپال کا اجتماع کرنا ہے 15 دن کا, اس میں لاکھوں کروڑ روپے لگا دینا ہے. ہوں. ہاں یہ مسئلے ہیں ان کے. تو یہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیز یہ اپنے اکابرین کے لیے مانیں گے, حضور کے لیے نہیں مانیں گے. ابھی دیکھیے ان کا سب سے بڑا مفتی مرا ہے, جی مرا ہے نا. اب جی دیکھیے اس کی قبر پر پھول بھی ڈالے انہوں نے, اس کا تیجا 40واں سب کچھ ہوگا, تیجا بھی ہوا اس کا, ٹھیک جی. ہے. اور وہاں پر جو ہے مجلسیں ہوئی اس کے نام کی. اچھا کون مرا حضرت, کون ارے اس کا کیا نام ہے, وہ قاسمی کر کے ہے, کیا نام ہے, ارے میں تو نام لینا بھی نہیں پسند کرتا. ابھی تو مرا حال فی الحال میں. اچھا اچھا. ہاں مجھے اس کے بارے میں پتہ ارے نہیں ہے حضرت. یوٹیوب پر دیکھ لیجیے گا, مل جائے گا. تو اچھا اچھا. ابھی اس کی قبر پر پھول بھی ڈال دی. اچھا طارق جمیل کا بیٹا مرے تو طارق جمیل اس اپنے بیٹے کی قبر کو پکا بنا لے, ہاں اس کو بھی دیکھا ہے حضرت. ہے اس پہ پھول بھی ڈال لے, تیجا بھی ہاں کر, تیجے کا بھی اعلان کر دے, فاتحے کا بھی اعلان کر دے, تو ان کے جی لیے جائز ہو جاتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. تو یہ سارے فتوے صرف کس کے لیے, ہمارے لیے. مولوی دیکھو کو حضرت ان دیوبندی کی بھی مانتے کتاب ہیں جو ہے نا, ان کی جو کتاب ہے المحند جی المفند, اس کے جی جو 26واں غالباً 26واں سوال ہے, اس جی. میں یہی ہے کہ ہمارا نظریہ, ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہی ہے, چاہے وہ وسیلے پہ ہو, مدد پر ہو, سب چیز پر ہو. ہاں ہاں تو یہ اپنے عقیدے تو وہاں جب ان کو پیش کرنا تھا تو ایسے کر دیے انہوں نے. اور ہاں ہاں آج ان کے اکابر جو ہے بیٹھ کر کے جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک بتاتے ہیں. جی جی لیکن ان کے اکابرین غیر اللہ سے مدد مانگ کے مر گئے تو وہ ان کے لیے اکابرین ہیں, جی جی ہم مشرک ہیں. سمجھے نہیں, اسی لیے تو جی دیوبندی ہمارے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں کرتا. نذر محمد نے ٹارسی مناظر میں بیٹھنے کی ضرورت کی تو ہوا کیا کہ ایک گھر میں 5 یا 6 بھائی تھے, کچھ 2 بھائی شاید جماعت میں چلے گئے تھے, تو ان کے والد صاحب نے اپنے گھر میں یہ مناظرہ کروایا جی جی. کہ وہ تمہارے مفتی جھگڑے, مطیع الرحمان صاحب سے. ہاں تمہارے جھگڑے میں جی ختم کروں. ہوا کہ آخری میں نذر محمد کی ایسی تیسی ماری, نذر محمد کا ایسا حال کر دیا کہ ان بھائیوں نے توبہ کی مفتی مطیع الرحمان جی صاحب کے ہاتھ میں. جی کٹیہار جی میں کیا ہوا, کٹیہار مناظرے میں مفتی طاہر غیابی جو تھا, اس کے 2 جی شاگردوں نے مفتی مطیع الرحمان صاحب کے ہاتھ میں بیعت کی, جی توبہ کی. جی جی. وہ بھی ان کے پاس, وہ بھی اسٹیٹمنٹ انہوں نے اسی مناظرے میں دکھایا, ٹارسی مناظرے میں. ہاں ہاں وہ بھی تو دکھایا تھا, وہ یہ بھی ان دیکھا کی میں. حالت ان کو پتا ہے کہ ہم اگر بیٹھ گئے تو ہمارے جتنے فالوور, ہمارے جتنے ماننے والے ہیں نا, وہ سب چھٹ جائیں گے ہم سے. اچھا. اسی لیے تو الیاس خان دہلوی نے یہ جماعت کا سلسلہ شروع کیا کہ حسام الحرمین شریفین جو کتاب ہے اس کے بارے میں جس کو پتا ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے, اور جس کو نہیں پتا ہوگا اس کو پکڑ کے لائیں گے, مسجد میں نماز سکھائیں گے, روزہ کیسے رکھتے ہیں وہ سکھائیں گے, سنت بتائیں گے, یہ سب کریں گے. اچھا. تو تبھی تو انہوں نے جماعت کا سلسلہ شروع کیا تھا نا, کہ بھائی ہماری جماعت کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ طریقہ شروع کیا الیاس خان دہلوی نے. جی اس سے پہلے تو جماعت نہیں تھی, تو یہ بدعت نکالی الیاس خان دہلوی نے. جی. جی. اب تبلیغی مجھے بتائیے کہ یہ جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جن کو اس کتابوں کے بارے میں پتا ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے, پتا ہے اس کا جواب یہ نہیں دے پائیں گے, چھوڑنا پڑے گا. آج کی تاریخ میں بھی وہی ہوتا ہے. یہ دیوبندی اگر جماعت لے کر کے آتے ہیں, خالی اتنا بول دو جی کہ بھائی حسام الحرمین شریفین پہ بات کر لو, بھاگ جائیں گے. جی صحیح بات ہے. تو یہ ان کی حقیقت ہے. تو نوجوان بچوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے, بھلے سے جی یہ ڈیبیٹ اچھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں اچھی باتیں بتائی گئی ہیں, لیکن اس باتوں جی کو باتوں تک رکھیں. یہ نہیں کہ ہم اس کو ایمان والا مان لیں گے. دیوبندی اکابر, دیوبندی عالم کبھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اکابرین کی کتابوں سے, اپنے اکابرین سے توبہ نہ کر لے. ٹھیک ہے, چلیے. اور کوئی سوال؟ جیسے ہمارے دوست ہیں, کوئی دیوبندی ہیں, ٹھیک ہے حضرت, ہوں لیکن وہ انہیں کچھ بھی پتا نہیں اس بارے میں کہ ہم دیوبندی کیوں ہیں, اور مولانا یا مفتی ہمیں کیا بتاتے ہیں کیا نہیں, کسی ہر بات سے انجان ہے وہ, تو ان اب کے لیے کیا نظریہ رکھیں؟ جیسے مثال کے طور پہ ایسے دوں گا کہ ایک راستہ ہے, بہت بڑا گڈھا ہے, جی
آپ میں اس رستے سے آیا, وہ گڈھا میں نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے. جی حضرت. اب میں واپس آ رہا ہوں اور آپ 2 آدمی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر گڈھا ہے, جی لیکن آپ اس کو لے کر کے جا رہے ہیں جان بوجھ کے. جی حضرت. جان بوجھ کے اس لیے لے کر کے جا رہے ہیں کہ بھائی اس کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ گڈھا ہے, جی تو حضرت. میری یہ پراپرٹی بک جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ جی آپ جی. اس پراپرٹی پہ اس کو لے کر کے آئے ہیں کہ یہ پراپرٹی خرید لے گا, اچھا. تو اس گڈھے کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی وہ خرید لے گا تو وہ گڈھے کے بارے میں اس کو پتہ نہ لگے. جی جی. اب وہ اپنے ساتھ اس کو لیے جا رہا ہے, آپ نے دیکھ لیا گڈھا ہے, آپ نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو, تو آگے تو بہت بڑا گڈھا ہے. جی جی. اب اس کے ساتھ جو ہے اگر وہ آپ کی بات کو مان جاتا ہے کہ ہاں بھائی گڈھا ہے تو میں کیوں جاؤں, یہ جھوٹ بول رہا ہے جو مجھے پراپرٹی بیچ رہا ہے, تو اگر وہ آپ کے ساتھ آ جائے تو وہ راہ حق پر آ گیا, وہ اچھا. سنبھل گیا, بچ گیا, اپنا جی اس پراپرٹی کو نہیں خریدا. اور اگر نہیں آئے گا تو اس پراپرٹی کو جب خریدے گا جب اس کو گڈھے کے بارے میں پتہ لگے گا تو وہ بیٹھ کے خود ہی روئے گا. سمجھے؟ تو اسی طریقے سے ہم یہ اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو کہ یہ لوگ جو ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں, جو ان کو مومن سمجھ کے چلے جاتے ہیں, تو ہم اسی لیے ان کو گمراہ کہتے ہیں. اچھا. اب ہم اس کو اگر یہ سمجھا دیں کہ بھائی ان کی کتابیں ایسی ہیں, ان کے اکابرین ایسے ہیں, اگر وہ اس کو سمجھ کے واپس آ جائے, جیسے ہمارے نور حسن برکاتی صاحب آئے, جی اور بھی دیگر لوگ آئے, بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی نام بتاؤں گا جی. جی حضرت. تو جی پتہ یہ لگا کہ وہ راہ حق پر آگے. اور جو نہیں آئے, جو ان کے پیچھے پھر بھی کہے کہ نہیں بھائی وہ تو جو کر کے چلے گئے وہ مر گئے, اب مجھ سے کیا لینا دینا, ہم تو انہی کے پیچھے رہیں گے, تب ان کے اوپر کافر کا فتویٰ لگے گا. اچھا اچھا. پھر وہ آخرت میں بیٹھ کے روئیں گے, جیسے میں نے کہا نا پراپرٹی خریدنے کے بعد گڈھا دیکھ کے روئے گا, ہاں. پھر وہ آخرت میں جا کے روئیں گے کہ ہم نے کیا صحیح. کر دیا. صحیح. سمجھے آپ بات کو؟ حضرت ایک مطلب آپ بھی دیوبندی جماعت میں گئے تھے ایک بار, آپ نے بتایا تھا شاید. میں دیوبندی جماعت میں گیا تھا, اور جی دیوبندیوں کے ساتھ ماشاء اللہ میں ان کو اچھا سمجھ کے گیا تھا, ان کے پیچھے گیا تھا. غالباً 1 سے 1.5 سال میں ایسے گڑھ میں رہا جو دیوبندیوں کی حکومت تھی. اچھا. سیلم پور کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کانتی جی نگر جی گلی جی. نمبر 4, جی جی. کہ پوری سب جگہ دیوبندی مسجد ہے, ٹھیک. جی حضرت. لیکن وہاں پر ایک مسجد ہے اہل سنت والجماعت کی. جی حضرت. تو اتفاق سے کیا ہوا کہ میں اس میں نماز پڑھنے چلا گیا, تو میں نے دیکھا کہ وہ آدھی اذان پر اٹھ رہے ہیں. جی حضرت. تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا, تو میرے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو ایک بار ان سے بات کرو, کیا مسئلہ ہے. تو میں جی نے کہا بھائی اتنی ساری مسجد میں تو ایسا نیم نہیں ہے. تو ان کے امام کے ساتھ میں بیٹھا, تو انہوں نے کہا کہ چلے آپ نا فری ہو کے حجرے میں آئیے گا. ان جی کے ساتھ بیٹھا, انہوں نے مجھے بتایا, تو مجھے ایک دلچسپی ہوئی کہ مجھے اس کو سیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. جی جی. جی. تو میں ان کے پاس بیٹھنا شروع کیا, پھر میرے والد صاحب بھی بیٹھنا شروع کیے. تو اچھا. میرے والد صاحب سے پوچھا کہ تمہارے گاؤں میں مسجد ہے؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں جو مسجد ہے اس جی. میں صلاۃ السلام وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن آدھی اذان میں نہیں کھڑے ہوتے. اچھا. ٹھیک ہے. تو پھر جی اس کے بعد ہم نے ان سے رابطہ کیا, ان سے بات ہوئی, سیکھا, سب کچھ جی. سمجھا. اور جی سمجھنے کے بعد جو کتابیں وغیرہ انہوں نے بتائی, جو مسئلے انہوں نے بتائے, ہم ان دیوبندی عالم سے پوچھتے تھے, اس کا جواب نہیں ملتا تھا. جی حضرت. جواب کیا ملتا تھا, نماز پڑھو, کہاں ان سب چکروں میں پڑے ہو. جی جی. تو اور دلچسپی بڑی کہ یار یہ تو صحیح بات ہے. پھر انہوں نے قادیانی کے بارے میں بتایا, رافضی کے بارے میں بتایا, جی. شیعوں کے بارے میں بتایا, یہ ساری چیزیں بتائی. اس کے بعد جب انہوں نے مجھے کتاب دی زلزلہ, ٹھیک ہے, جی. اس جی. کو میں نے پڑھا. اس کے بعد میں نے جال حق کو پڑھا. تو زلزلہ شریعت کے نظر میں زلزلہ جی. جو کتاب تھی اب وہ چھپنی بند ہو گئی ہے, جی. کسی کے پاس کاپی پڑی ہو تو پڑھی ہو. اس جی. میں ان کی ساری کتابیں, ان کے اکابرین نے کیا کیا گل کھلایا ہے, اس کتاب کا صفحہ نمبر, کتاب کا نام, سب کچھ موجود ہے. اچھا. سمجھے آپ؟ جی جی حضرت. تو جب اس مد نظر پہ میں پہنچا, ساری چیزیں دیکھی, تو میں نے ان دیوبندیوں سے توبہ کی. اچھا. توبہ کیا کی کہ ان کے پیچھے جانا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں نے بند کر دیا, سلام کلام بند کر دیا. پھر اہل سنت والجماعت سے جڑا, تو اچھے اچھے جی عالموں کی صحبت میں بیٹھا, اچھے اچھے مفتیوں سے رابطہ ہوا, بات چیت ہوئی. جی. پھر ماشاءاللہ سیکھنے کی چاہ ہوئی, جی تو پھر میں نے سیکھنا شروع کیا. جی. جی. ٹھیک ہے, اور میں ان کی جڑ تک پہنچا, اور اچھا. آج میں ان کی جڑیں کھنگال دیتا ہوں.
समझे, इनकी जड़ें माशाल्लाह। उखाड़ के फेंक देता हूँ। ठीक, अब उसके बाद फिर मैंने वहाबियत को पढ़ा, वहाबियत को समझा। जी उस टाइम वहाबी बहुत कम थे जी हिंदुस्तान जी में। जी ठीक है, इनको समझा, इनको पढ़ा तो पता ये लगा कि देवबंदी और वहाबी एक हो चुके हैं। जब जी क्या कहते हैं, इन्होंने जन्नतुल बकिया की मज़ारात को जो तोड़ा था, उसमें जी देवबंदी हजरात भी ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था, वो जी भी जी गए थे। तो जी उसके बाद उसने कहा था कि मैं इसको बनवा दूंगा। किसने? जी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने। जी ठीक जी है, नहीं बनवाया। जी तो जी उसने क्या हरकत की, उसने देवबंदियों को अपने साथ कर लिया कमीशन पर काम करने के लिए, जी और इस्माइल देहलवी वहां से तौहीद की ट्रांजेक्शन करके लाया, उसको जी सिराते मुस्तकीम में तब्दील की, उर्दू जी 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 ट्रांसलेशन की। जी ठीक, तो ये सारी चीजें पढ़ी, फिर शियाओं के बारे में पढ़ा, रावजियों के बारे में पढ़ा, ये जी सारी चीजें पढ़ के स्टडी की। स्टडी करने के बाद मुकम्मल इसके ऊपर तहकीक की। जी फिर उसके बाद दरस निज़ामी की तरफ माइल हुए, बेसिक चीज़ें सीखी, शरीयत, उसूल, ये सारी चीज़ें, सब कुछ। और फिर उसके बाद माशाअल्लाह जब देखा कि वहाबी देवबंदी जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कुछ ज़्यादा ही उछल कूद मचा रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया पर आए। और अच्छा जब सोशल मीडिया पे आए तो इनका सोशल मीडिया से सफाया हो गया। आज की अच्छा तारीख में ये इतने बौखलाए हुए हैं, इतने जी बौखलाए हुए हैं, इनको मालूम है कि किसी भी बात का जवाब इनके पास नहीं है। अब हम इनको सामने बैठने का चैलेंज क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं हरकत कि जी फोन पर तो गलत हवाला पेश करेंगे। जी ठीक है, अभी देखिएगा उमर है, उमर से जी ताहिर रजा कादरी साहब की बात हुई है, वो रिकॉर्डिंग जाएगी। उसमें अच्छा हराम खोर ने एक हवाला पेश किया है, उसमें डंडी मारी, ताहिर रजा कादरी साहब ने पकड़ा। ठीक है, तो ये लोग क्या अच्छा करते हैं कि फोन पे तो गलत हवाला पढ़ करके, गलत दलीलें दे करके भाग जाते हैं, जी जी सामने तो नहीं भागेंगे ना। जी जी हजरत, इसीलिए तो हमने चैलेंज किया कि जो भी इनके मुफ्ती आलिमों को सामने बिठाएगा, जी हमारे आलिमों के, जो हाँ, हमारे आलिम कब से चैलेंज कर रहे हैं, जी 20,000 का इनाम हम देंगे अपनी तरफ से। अच्छा समझ गए? तो ये इनकी औकात है। ये चाहे इम्तियाज पाखंडी हो, ठीक, या इनके जी उमर कासमी हो, या इनके मुफ्ती रसादी फसादी हो, ठीक, या इनके जितने मुल्ला घूम रहे हैं, जितने मुफ्ती घूम रहे हैं, कोई भी एक, सिर्फ एक, कोई भी तैयार हो जाए, कर ले डिबेट, बैठ जाए सामने। हजरत जैसे अगर मतलब अगर बड़ा मुनाजरा होता है, हम्म, ठीक है, हम्म। और वहां से अरशद मदनी या मतलब नहीं एक बैठेगा, अरे नहीं बैठेगा अरशद मदनी, अच्छा तारिक मकसूद नहीं बैठेगा। नहीं, अगर जैसे हजरत बाय चांस एक हम सोच रख सकते हैं कि अगर ये लोग बैठे हैं तकी हम्म, उस्मानी, ठीक हम्म, है, ये लोग बैठे हैं, हम्म। तो हमारी तरफ से मतलब जो बड़े बड़े इस टाइम पे बड़े मुफ्ती अल्लामा देखिए, हैं। हमारी तरफ से अल्लामा अख्तर रजा साहब किबला है, हमारी तरफ से मुहद्दिस कबीर हजरत अख्तर रजा किबला साहब है, कौन? अख्तर जिन्होंने बेंगलोर में मुनाजरा किया था। अच्छा अच्छा अलीमी मुफ्ती, साहब, अलीमी, जी हाँ, जी जी मुफ्ती जी शहजाद क्या नाम है, शहजाद आलम शहजाद साहब आलम किबला। मिर्ज़ाई, जी हाँ, जी जी शहजाद जी आलम साहब किबला के साथ जो बैठे थे, जो उनके उस्ताद हैं माशाल्लाह से। जी 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 तो बहुत बड़े बड़े मुफ्ती मौजूद हैं भाई, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है ये सब। नहीं, वो तो बहुत बड़े हैं हजरत, वो मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, मुफ्ती वो तो अख्तर हुसैन साहब किबला जो हैं, जी वो जी खाली खड़े हो जाएं तो ये कांपने लग जाएंगे, जी 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 हजरत। बैठने की बात अच्छा तो छोड़ हजरत, दो। कल कल मुफ्ती मुफ्ती सूफी कलीम साहब ने एक बात और अपने उसमें हम्म, है, हम्म, जब बेंगलोर का मुनाजरा हुआ था हम्म। मौलाइयों से, हम्म। तो कितने देवबंदी के मुफ्ती मौलाना ने उनकी तारीफ करी थी, मुफ्ती किसी ने नहीं अख्तर करी थी, हुसैन अलीमी साहब की। किसी ने नहीं करी थी। बोल नहीं, उन्होंने ये कहा कि आज तुम लोग इनकी तारीफ कर रहे हो, जो हम्म, मतलब सुन्नी सुन्नी मतलब मौलाना है, हम्म। मुफ्ती हैं, उनकी तारीफ कर रहे हो, तो ये बताओ कि जब उन्होंने मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब ने बेंगलोर में मुनाजरा हम्म, किया था मौलाइयों से, हम्म, हम्म, हज़रत उमर फारूक हम्म, उनसे मोहब्बत करते हैं, हम्म। तो इस बेस पे उन लोगों ने कितने लोगों ने, कितने देवबंदियों ने मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब की तारीफ की थी, बताओ? एक ने भी नहीं की थी। वही तो बात है, मैंने हाँ तुमसे क्या कहा, ये देवबंदी ऐसी कौम है, अपनी वाहवाही करवाएगी और करेगी, जी जी सामने वाले जी की नहीं करेगी।
जी अब जी उस मुनाजरे से अगर ये तारीफ कर देते तो जितने देवबंदी है उनको सुनना ना शुरू कर देते। हाँ हाँ, यही तो सही बात हमारे है। अहले सुन्नत का रोना है कि हम तारीफ करते हैं, जी हम बताते हैं, जी ठीक है, जी जी लेकिन ये क्या करते हैं, ये छुपाते हैं, ये नहीं बताएंगे। जी जी ये तायद भी है, तायद तो छोड़ो, ये तो कोई इनके सामने उनसे सवाल भी कर लेगा, कह रहा है वो सवाल मत करो, कुछ और बात करो। जी जी तो ये लोग इस कौम के हैं। अब बताइए अगर ये देवबंदी आलिम मुफ्ती तारीफ कर देते कि देखो ये फितना, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं नहीं करेंगे। वजह क्या बता है? हेलो, जी हजरत। वजह क्या मालूम है? जी वो जो कारी अहमद हसन पादरी बैठा था, जी वो कारी अहमद हसन पादरी देवबंदी मुफ्तियों को फोन कर करके बरेलवियों के ताल्लुक से रद्द के हवाले तलाश करता था। ये अली असगर भंगी हो गया, इसकी भी हाँ रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी हाँ कि हाँ। इसने जो है कारी अहमद हसन पादरी को हवाले दिए हमारे खिलाफ। अच्छा। जी, तो ये तो भाई भाई हैं, ये कहाँ से रद्द करेंगे उसका? ये बताइए, समझे? वो देवबंदी आलिमों को मुफ्तियों को फोन करके कि बरेलवियों ने कौन सी किताब में कहा लिखा, तो ये अली असगर भंगी ने दो चार हवाले उसको दिए थे, ठीक है, जी कि देखो ऐसा ऐसा लिखा, तो उसका वो रद्द करने बैठा था। कौन कौन बैठा था? तो कारी अहमद हसन पादरी। तो ये तो अच्छा। हवाले देने वाले हैं। अब जब इन्होंने हम्म, देखा कि उसकी पिटाई हो गई, कहीं हम भी ना पिट जाए, क्योंकि हवाले तो हमने ही दिए हैं, जी तो जी खामोश रहो। ये इनकी औकात है, तो इनकी औकात यही है। एक चीज एक चीज देखी है कि मैं मैं बरेलवी तो एक से। चीज कहूंगा, सुनिए, मैं जी कहूंगा मेरे जितने आलिम हैं माशाल्लाह, मुफ्ती शहजाद आलम साहब हैं, जी मुफ्ती अख्तर साहब हैं, कविता जी हैं, मुहद्दिस कबीर हैं, और भी जितने हमारे आलिम हैं, सबका नाम लेना तो मुनासिब नहीं है। जितने आलिम हैं, अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए, इनको लंबी उम्र अता फरमाए, ठीक है, जी 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 ताकि इनका साया हम पर रहे। इनके साया जी हम पर है तभी तो हम लोग जो है अपना जी माशाल्लाह जो जी जी काम कर रहे हैं। तो जी अब अगर इनका साया ही नहीं होगा तो हम जी। काम नहीं कर पाएंगे। मैं वही तो सोचता हूँ हजरत, मुझे इतना मतलब वो लगता है हजरत। अभी ना हम्म, मैं आपको बताता हूँ हजरत, आप मेरी एक बात सुनिए। हम्म, अभी ना अल्लामा फारूक खान रजवी साहब हैं, ठीक है जी जी हजरत। मैं जी। उनकी उनकी वीडियोस बहुत सुनता हूँ मैं उनके। माशाल्लाह मुझे फारूक खान रिजवी साहब ने आज की तारीख में बहुत काम किया है। अल्लाह ताला उनको भी का लंबी हयात दे। इनका हजरत वो ऐसी ऐसी किताबों के नाम बताते हैं, इतना इल्म है उनके पास। लेकिन हजरत जब उन्होंने अपनी वीडियो में उन्होंने अपनी एज बताई ना, हम्म 52 ईयर्स की बताई उन्होंने अपनी एज। हम्म। तो हजरत मुझे अजीब सा दिल में ऐसा लगा, मतलब अजीब सा एक ख्याल आया कि यार हो सकता है 8 से 10 साल बाद फिर मतलब ये हमारे बीच ना रहे, हो ऐसा सकता है नहीं, हजरत, है ना, मतलब एक ऐसा हम नहीं कह सकते, नहीं ठीक है। हजरत, मैं वो वैसे नहीं कह रहा हूँ हजरत, लेकिन एक एक अजीब सी अंदर से एक सोच मतलब एकदम दिमाग में आया अब भाई कि मेरी उम्र 45 साल हो गई, मेरी उम्र 45 क्या हजरत आप? 45 की हो गई। बाप रे हजरत, मैं आपको सच में, मैं आपको पता है अ, 28 29 का समझता हूँ। नहीं भाई, मेरी उम्र 45 की हो गई है। माशाल्लाह 45 की उम्र में बहुत काम अल्लाह ताला ले रहा है और हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नहीं हजरत, आपका आपका अभी तो काम तो बिल्कुल सरागों पे है हजरत। आप, मैंने आपको कहानी था आपको लास्ट टाइम, असल में ऐसा है ना हजरत, आपकी बात बहुत आपको याद नहीं है। हम देखिए फजूल मैंने की एक बात बहस, बोली हम थी। हम देखिए हमारा काम क्या है, हम फजूल की बहस नहीं करते, जी और हजरत, ऐसा है ना ना, ही हम किसी को परेशान करते हैं फोन करके। जी लेकिन जी जो जी हमें परेशान, हमारे लोगों को परेशान करता है फोन करके, जी फिर जी उसको नहीं छोड़ते हम लोग, जी जी हजरत, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा भी था कि मतलब तो मेरे लिए, मैं हम्म, किसी के लिए हो ना हो, मेरे लिए तो आप एक सेलिब्रिटी हो, मतलब बहुत बड़ी हस्ती हो। तो आपकी मोहब्बत है, ये क्यों हमसे बड़े बड़े मैं लोग बैठे हैं, हम तो एक अदना से गुलाम है भाई। हमें इतना सर आंखों पे ना चढ़ाओ, हमें जमीन पर रहने दो। तो आप मेरी बहुत अच्छी मतलब वजाहत कर देते हो ना, तो हजरत आपसे सही लगता है बात वजाहत करके तो थोड़ा। देखिए काम है, वजाहत तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मैदान महशर में पकड़ लोगे हमें। जी जी हम हजरत, आए हो थे, सकता आपने था नहीं किया।
حضرت میں آپ سے بات نہ کر کے کچھ اور نظریہ رکھ لیتا. ہاں ہاں بالکل. ہاں کچھ بھی ایسا ہو تو سکتا اب تھا. یہ ساری باتیں کئی بار ہو چکی ہیں کہ کئی مسئلوں پر فون نہیں اٹھا پائے، بزی رہے کیونکہ ایک چیز مصروفیات میں، لیکن ہم اس کو کال ضرور کرتے ہیں پلٹ کے، ہاں بھائی کون بات ہے، کون آپ کو پہلے اس لیے ہوں، آپ کو پہلے میسج کرتا ہوں، میں آپ سے مطلب پہلے ہوں. پوچھ لیتا ہوں کہ آپ بزی تو نہیں ہیں. نہیں دیکھیے، اگر عوام سے نہیں جڑنا ہوتا، عوام کی باتوں کو نہیں سننا ہوتا تو ہم اپنا جی. نمبر ہی نہیں دیتے یوٹیوب ہاں پر. صحیح بات ہے حضرت. اور ویسے بھی آپ اتنے ٹائم سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہو، ہوں. یہ بہت بڑی نہیں بات نہیں، ہے حضرت. ہمارے پاس جو بھی بھائی فون کرتا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، ہم اس کو پورا جی مکمل دیتے ہیں. ہم اپنا ضروری کام، جی ابھی جی دیکھیے جی درس نظامی ہو رہی تھی، دعا ہو رہی تھی، آپ نے سنی ہوگی دعا ہو رہی تھی. جی جی ہم دعا جی. چھوڑ کر کے نکلے، چلے بھائی کیا بات ہے، بھائی فون کر رہے ہیں بار بار، چلیں ٹھیک ہے ہاں ہاں. بات کرتے ہیں. نہیں نہیں تو حضرت، یہ تو آپ کی ساری، بات اچھی ہے ماشاء اللہ. جی جی. تو آج پیر کا دن ہے نا، تو پیر کے دن جو ہے درس نظامی ہوتی ہے، جی جی. اور ہم نے لیڈیسوں کی نظامت شروع کی ہے. اور ہوں. اس میں ماشاءاللہ دیکھیے ایک ادارہ بنانے کی کوشش چل رہی ہے. جی 75 حضرت. لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ. اچھا اللہ اچھا سے اچھا. دعا کرو کہ جتنے ہمارے سنی بھائی ہیں جی جی وہ جڑیں اس کے ساتھ. جی انشاءاللہ ضرور اور اس حضرت، میں ہم بھی اس کا تعاون کریں فائدہ گے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں، دنیاوی دینی دونوں پڑھائی چلے گی. اور سب سے، ہلو ہلو، جی حضرت. ہاں، دینی دنیاوی دونوں پڑھائی چلے گی. جو غریب جی غربا جی بچے ہیں ان کا فری آف کاسٹ ہوگا. جی ٹھیک حضرت. ہے. اور جو لوگ اپنے بچوں کو انگلش اسکول میں پڑھا رہے ہیں، 10,000 5,000 3,000 کی جی. فیس دے رہے ہیں، ان کی ہوں. فیس بھی مناسب ریٹوں میں ہوگی. اور جی جو حضرت. غریب غربا ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتی، ان کے لیے فری آف کاسٹ ہے. ان کے سارا خرچہ تنظیم پورا دے گی. جی جی ٹھیک جی. ہے. اور زمین ماشاء اللہ سے لے لی گئی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اور اس پر جو ہے ادارہ بنانے کی تیاری چل رہی ہے. اب دیکھیں جی کب تک یہ تیار ہوتا ہے. اور اس میں ماشاءاللہ کم سے کم 200 بیڈ ڈالے جائیں گے، تاکہ باہر ماشاء کے اللہ جو ماشاء لوگ آئیں وہ یہیں رہے. اور ان کے لیے ایک مختصر سی فیس رکھی جائے گی، تاکہ ان کا کھانا پینا رہنا سہنا یہیں ہوگا. اللہ. جی اور جی ساری جی چیزیں تنظیم ان کو مہیا کرائے گی. اور جو لوگ غریب غربا یتیم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، ان کے لیے فری آف کاسٹ ہوگا. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس میں اس کو کرنے کے لیے ہمارے جتنے سنی بھائی ہیں، اللہ نے جن کو نوازا ہے، اللہ نے ہوں. جن کو دیا ہے، وہ اگر جی دلی حضرت. میں موجود ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، دلی آئیں جی اور جی اپنی پہچان بتا کے آئیں. ٹھیک. اور اگر دلی نہیں آ سکتے، باہر ہیں، تو کسی بھائی کو دلی بھیجیں. اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا جو ہے قیمتی وقت دیں. اور جی سارا جانکاری کے لیے ساری جانکاری تو فون پہ نہیں دی جا سکتی. میرے نمبر پہ جی کال جی کریں 9958618727. اب اس میں جڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو دلی میں ہے تو آ جائیں پاس میں، جی اور ہماری کمیٹی کی ٹیم ان سے ملے گی. ٹھیک ہے. جی اور حضرت. اگر دلی کے باہر ہیں تو وقت نکال کے آ جائیں. اگر دلی کے باہر ہیں تو ماشاء اللہ ان کو جو ہے ڈیٹیل شیئر کر دی جائے گی، دکھا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی تو اس چیز میں تعاون کروں گا. ابھی جو ہماری تنظیم جو کام کر رہی ہے وہ جی حضرت. غریب غربا پہ زیادہ کر رہی ہے. جی جی غریب غربا سے مطلب یہ ہے کہ جو جن کا روزگار نہیں ہے، بیمار ہیں، جی دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، تو ہم لوگ کسی کو پیسہ نہیں دیتے، وہ سامان ان کو خرید کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی حضرت. اب اس میں جو ہے دو لوگ ضرورت مند ہیں، وہ آتے ہیں، کال کرتے ہیں. کئی لوگوں کے کاروبار بھی ماشاء اللہ سے چھوٹے موٹے کاروبار بھی کھول کے دیتے ہیں ہم لوگ. جی اور جی. اس میں جو ہے کسی سے بھی وہابی دیوبندی شیعہ رافضیوں سے مدد نہیں لی جاتی، اچھا. کسی طریقے سے، کسی طریقے کی. جی حضرت. ٹھیک ہے. اور جی جتنے ہمارے سنی بھائی کے پیچھے بہک گئے ہیں پیسے کے لالچ میں، یہ ان سب کو واپس لانے کی کوشش کی جاتی ہے. جی جی. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم لوگ جیسے بھی ماشاء اللہ 2 مدرسے ہیں، 2 مدرسوں کا کھانا دوپہر کا رات کا جاتا ہے ہماری تنظیم کی طرف سے. جی. اور اگر کوئی بڑی بیماری کا شکار ہے تو ان کے لیے جو ہے
लोगों से मदद की अपील की जाती है, जितना तंजीम कर पाती है सभी लोगों से मदद की। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली के लोग सब जानते हैं, हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, और जो लोग जुड़े हैं वो भी जानते हैं। जी जी और ये सारी चीज़ों की डिटेल हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते। हाँ, अगर किसी को चाहिए, जैसे कुछ हमारे भाइयों को चाहिए था, तो इस सारी जानकारी के लिए, बातों के लिए, इदारे के लिए जो भाई जुड़ना चाहते हैं फ़ोन करें हमसे 9958618727 पे।